میں اپنی کتابیں رکھ کے کچھ فاصلے پہ ہی بیٹھ گئی تھی۔ سر حیدر نے اپنے چشمے کو ناک سے ذرا سا نیچے کیا، پھر مجھے دیکھا، کہنے لگے تم کرو گی CSS۔ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے پتہ نہیں میں کر نہیں سکتی۔ میں نے کہا جی ہاں، کیوں؟ پھر ناک کا چشمہ اوپر کیا، ارے نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ CSS کے حساب سے بیٹا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری عمر کچھ کم ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، میری عمر ٹھیک ہے، بس وہ الگ بات ہے کہ میں دیکھنے میں نہیں لگتی۔ وہ تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے اگر تم CSS پاس کر بھی لو تو ٹریننگ میں ہی ماری جاؤ گی۔ ان کا انداز کچھ تمسخرانہ سا تھا۔ میرا منہ بن گیا۔ میں نے کہا میں مینیج کر لوں گی، میری ہائٹ بالکل پرفیکٹ اور آئیڈیل ہے۔ وہ کہنے لگے جی ہاں، لیکن چندہ صحت بھی تو اسی حساب سے ہونی چاہیے۔ خیر مجھے کیا لگے، میرا نام پروفیسر مجتبیٰ حیدر ہے، تو تم مجھے سر حیدر بھی کہہ سکتی ہو۔ بڑے دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے، تقریباً میرے دادا جی کی عمر سے شاید ہی کچھ کم ہوں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے سر، میں آپ کو سر حیدر کہہ دیا کروں گی۔ وہ کہنے لگے اچھا۔ پھر میری کتابوں کو بس باہر سے ہی ایک نظر دیکھا اور دوسری طرف رکھ دیا۔ کہنے لگے چندہ کس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے؟ میں نے کہا یوں تو میں بہترین ایسے لکھ لیتی ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں مجھے جامع اور جاندار الفاظ کا استعمال آ جائے، مطلب چند لفظوں میں سامنے والے کا اپنی باتوں سے منہ توڑ کے رکھ دوں۔ یہ سن کے کہنے لگے ویری گڈ، اچھا ہم آج کتابیں نہیں پڑھیں گے، ہم صرف باتیں کریں گے، اور یقیناً میری باتیں آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں گی۔ آج ہم تھوڑا سا ہٹ کے بات کریں گے چندہ۔ جب سے یہ صاحب مجھے چندہ چندہ کہے جا رہے تھے مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ یہ شخص مجھے CSS کی تیاری کروانے آیا تھا، جو ادھیڑ عمر تھا، یہی کوئی 55 سے 60 کے لگ بھگ عمر ہوگی۔ کہنے لگا یہ بتاؤ CSS کیوں کرنا چاہتی ہو؟ بڑے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ میں نے کہا دیکھیں میرا نام ابرش ہے، آپ مجھے ابرش ہی کہا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے چندہ کہتا رہے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میری بات پہ وہ ذرا سا مسکرا کے کہنے لگے ٹھیک ہے ابرش چندہ، میں خیال رکھوں گا۔ میں نے دل میں سوچا پھر وہی چندہ۔ بہرحال میں ان کے سوال کا جواب دینے لگی کہ میں CSS کیوں کرنا چاہتی ہوں۔ سر میں CSS اس لیے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے کسی کو سزا دلوانی ہے جو عدالتیں مجھے کبھی نہیں دیتی۔ مجھے CSS اس لیے نہیں چاہیے کہ میں DC بن جاؤں، مجھے وہ کرسی چاہیے جہاں بیٹھ کے میں اپنے دشمن کی چیخیں سن سکوں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے وہ چہرہ یاد آیا جس سے مجھے سخت نفرت تھی، شدید نفرت۔ ذہن کے پردے پر اس کی تصویر آتے ہی میری رگوں میں خون نہیں دوڑتا تھا بلکہ آگ دوڑنے لگتی تھی۔ سر حیدر کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر کچھ دیر کے بعد پوچھنے لگے اور یہ دشمن کون ہے؟ کوئی پرانا دشمن؟ میں نے گہری سانس لے کے کہا ہے ایک شخص جس نے ہمیں دن میں تارے دکھائے ہیں اور میں اسے دن میں چاند سورج سب دکھانا چاہتی ہوں۔ میرے جواب پہ وہ مسکرائے، اور تم چاہتی ہو کہ CSS کے ذریعے اس تک پہنچو؟ وہ بڑی رسانیت سے مجھ سے پوچھنے لگے۔ جی ہاں، میں اس کے دروازے پہ وردی میں کھڑے ہو کر وارنٹ پڑھوں گی، اور جب وہ مجھے پہچانے گا نا تو میں اسے کچھ کہوں گی۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ میں کچھ کر نہیں سکتی، میں بے بس ہوں۔ آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ بے بسی کیا ہوتی ہے۔ بس میں اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکے روتے گڑ گڑاتے دیکھنا چاہتی ہوں، چاہے مجھے دن رات بھی ایک کرنے پڑے میں کروں گی۔ میں کسی اور ہی ٹرانس میں بول رہی تھی، لگ رہا تھا کوئی آگ ہے جو میری رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ سر حیدر نے گہری سانس لی، کہنے لگے اللہ تمہیں کامیاب کرے چندہ۔ پھر کہنے لگے میں تمہاری پوری مدد کروں گا کیونکہ تم فتح علی شاہ کی پوتی ہو، اور تمہارے دادا کے مجھ پہ اور میرے خاندان پہ بہت احسان ہے۔ میں نے کہا بس مجھے ہر حال میں CSS کا ایگزام پاس کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے ظلم کے خلاف آگے بڑھنے والوں کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پھر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میرا ہاتھ پکڑ کے ذرا سا دبایا جیسے مجھے تسلی دینا چاہتے ہو۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ انہوں نے کافی اہم نکات مجھے سمجھا دیے تھے بنا کتاب پڑھے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا تجربہ بھی ہوگا۔ دادا جی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کئی اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکے ہیں اور ان سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس CSS لازمی کلیئر کر لیتے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ سر حیدر مجھے مختلف چیزیں سمجھاتے رہے
اور میں بڑے غور سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ پھر وہ چلے گئے، میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ابرش سلطان، نہ تم مجھ تک پہنچ سکتی ہو، نہ میرا بال بیکا کر سکتی ہو۔ میرے سامنے تمہاری حیثیت ایک چونٹی کے برابر ہے، جسے میں جب چاہوں مسل کے رکھ دوں، اور میں تمہیں مسل کے رکھ دوں گا۔ اس کے الفاظ میرا تنفس بگاڑ چکے تھے۔ سمجھتا کیا تھا وہ خود کو؟ جو چاہے کرے گا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس بار میں تمہیں ایسی شکست دوں گی کہ تم اٹھ نہیں پاؤ گے۔ تمہارا گریبان بہت جلد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں تمہیں سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے جیل تک لے کے جاؤں گی۔ میں بتاؤں گی کہ ابرش سکندر کمزور نہیں ہے، پہلے بھی تمہیں مات دے چکی ہے، اور اس بار تمہیں چاروں شانے چت کر دے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں نفرت کا تلاطم طوفان۔ دروازے کی دستک نے میری سوچوں کا تسلسل توڑا۔ باہر ملازمہ تھی۔ بی بی صاحبہ، آپ کو دار جی بلا رہے ہیں۔ اپنے کمرے سے نکل کر دار جی کے کمرے میں گئی۔ وہ سگار پی رہے تھے۔ میں نے کہا، پھر سے سگار پی رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ کہنے لگے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ میں نے کہا، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر میں بھی آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ میں نے ان کے منہ سے سگار نکالا اور ایک طرف رکھ دیا۔ کہنے لگے، میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم کل اکیلی گھر سے باہر کیوں نکلی تھی؟ ان کے ماتھے پہ بل تھے۔ میں نے کہا، دار جی، میں کسی سے نہیں ڈرتی، ویسے بھی وہ شخص یہاں سے بھاگ چکا ہے۔ دار جی کہنے لگے، پھر بھی جب میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم بنا گارڈ کے کہیں نہیں جاؤ گی تو اس کا مطلب کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ میں بنا گارڈ کے جا نہیں سکتی؟ آپ کی پوتی کمزور نہیں ہے، اس شخص کو ناکوں چنے چبوانا جانتی ہے، اور اس بار اسے ایسا گھاؤ دوں گی زندگی بھر یاد رکھے گا۔ دار جی کہنے لگے، دیکھو ابرش، اپنے دشمن کو کبھی بھی کمزور مت سمجھنا، یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہوگی۔ آئندہ میں یہ کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ بہت کچھ کھو دیا ہے میں نے، تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے گلے میں ڈالے، کندھے پہ سر رکھ دیا۔ کچھ نہیں ہوگا ابرش کو، آپ دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ ہلا کے مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا، دار جی، آپ میری طاقت ہیں، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے تو میں کمزور پڑ جاؤں گی۔ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی، میں اپنی لڑائی میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی، اس لیے خدا کے لیے میری طاقت بنے، میری کمزوری نہ بنے۔ وہ کہنے لگے، میں تمہیں دیکھ کے جیتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے نیا زخم مت دینا۔ تمہیں نہیں پتا وہ کتنا خطرناک ہے، تمہیں خبر تک نہیں ہونے دے گا اور وہ اپنی چال چل جائے گا۔ دار جی، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتا وہ، آپ جانتے ہیں ہم اکیلے نہیں ہیں، SHO ہمدان ہمارے ساتھ ہیں، اور میں بھی تو اب اسسٹنٹ کمشنر بن جاؤں گی۔ مجھے بس اس وقت کا انتظار ہے جب اس کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میری آنکھوں میں جیسے نفرت ہی نفرت تھی۔ میں بہت محنت سے پڑھ رہی تھی، اور سر حیدر کئی زاویوں سے مجھے سمجھاتے تھے۔ سر کو میں شروع میں نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بڈھا پروفیسر مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھنے لگا ہے۔ کبھی مجھے سمجھاتے سمجھاتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی چندہ، کبھی جانی، ایسے ورڈ استعمال کرتا۔ باز نہیں آتا تھا، حالانکہ میں اسے ٹوک چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس عمر میں بھی اس کا ٹھرکی پن ذرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اپنی عمر کو دیکھتا، میری عمر کو دیکھتا، میں اس کی پوتی کی جگہ تھی۔ اگر وہ پڑھاتا اچھا نہ ہوتا تو یقیناً میں دار جی سے کہہ چکی ہوتی کہ مجھے اس شخص سے نہیں پڑھنا۔ ایک بار وہ مجھے پڑھا ہی رہا تھا جب SHO ہمدان ہمارے گھر پہ آیا۔ مجھے تیاری کرتا دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ کہنے لگا، تیاری کر رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگا، اچھی بات ہے۔ پھر پروفیسر حیدر سے کہنے لگا کہ ابھی آپ جائیں، ابرش میرے ساتھ کہیں جا رہی ہے۔ یہ سن کے پروفیسر حیدر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں اتنی دور سے اسے خاص طور پہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ چھٹی کرے۔
حالانکہ 2 مہینے میں یہ میری پہلی چھٹی تھی۔ ہمدان کہنے لگے دیکھو پروفیسر صاحب، مجھے بھی چھٹی بہت کم ملتی ہے اور آج کا دن میں اپنی ہونے والی منگیتر کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے دادا جی سے پوچھ سکتے ہیں، میں اجازت لے چکا ہوں۔ ہمدان نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھڑا کر چکا تھا۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ، آج کا دن تمہارے نام، رات تک ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے اور تمہارے دادا جی سے میں اجازت لے چکا ہوں۔ میں نے کہا لیکن ہمدان میری بات تو سنیں، آپ جانتے ہیں میں دن رات ایک کر کے تیاری کر رہی ہوں، 15 دن بعد میرے پیپرز ہیں، میں کوئی تفریح نہیں چاہتی، پلیز مجھے چھوڑیں، پیپرز کے بعد صحیح۔ وہ کہنے لگا نو مور آرگیومنٹ ابریش، تم جانتی ہو میری ڈیوٹی کتنی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے چھٹی ملتی ہے مجھے۔ پروفیسر حیدر کے ماتھے پہ بل پڑے، وہ بڑے غصے سے ہمدان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا سر آپ جائیں کیونکہ یہ صاحب تو مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمدان مسکرانے لگا، مجھے ڈرائنگ روم سے باہر لے گیا۔ لاؤنج میں دار جی بیٹھے تھے۔ کہنے لگا دار جی آپ کی پوتی کو میں واپس بحفاظت یہاں چھوڑ جاؤں گا 10 بجے تک، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ دار جی کہنے لگے نہیں، تمہارے ساتھ ہوتی ہے تو میں بہت مطمئن ہوتا ہوں۔ میں ہمدان کے ساتھ باہر آ چکی تھی، باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، فرنٹ ڈور اس نے ہی میرے لیے کھولا۔ بیٹھیے میڈم، تشریف رکھیے، اپنی ہی گاڑی سمجھا۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، میں بیٹھ گئی، اس نے دروازہ بند کیا، پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی کو مین روڈ تک لے گیا۔ میں نے کہا بائی دا وے اس ایمرجنسی کو نافذ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے لگا کیا کروں یار، ہم پولیس والوں کی زندگی اپنے لیے بہت کم ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ ایس ایچ او صاحب تو بڑے ہی ان رومانٹک سے ہیں، رشتہ طے کر کے بھول ہی گئے ہیں کہ کچھ ٹائم منگیتر کو بھی دینا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، میں سمجھتی ہوں آپ کی ڈیوٹی کو اور سمجھ بھی سکتی ہوں، اور کل کو ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ مصروف ہو جاؤں۔ میری بات سن کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ہاں پھر تو ہمیں میڈم صاحبہ کو سیلوٹ مارنا پڑے گا۔ میں ہنسنے لگی، اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگا یوں ہی ہنستی رہا کرو، بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا یہ سب تو کھوکھلی سی ہنسی ہے، اصل خوشی مجھے اس وقت ملے گی جب زارون جہانگیر کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میری بات سن کے اس نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا، کہنے لگا ضرور ہوگا، اور جب میں ہوں تو پھر تمہیں اس بات کی کیا فکر ہے؟ میں نے کہا آپ کا ساتھ ہی تو ہے جو مجھے طاقت کا احساس دلاتا ہے۔ کہنے لگا دیکھو میں بڑی مشکل سے ٹائم لے کے آیا ہوں، میں اس شخص کا ذکر تمہارے منہ سے سننا نہیں چاہتا، جس دن وہ پاکستان آیا میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ میں نے کہا نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ میرا مجرم ہے، اسے سزا میں خود دوں گی، مجھے اسے آسان موت نہیں دینی، میں اسے سسک سسک کے مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، لمحہ لمحہ موت کا مزہ چکھانا چاہتی ہوں، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ میں ایک دم جذباتی ہوئی۔ ہمدان کہنے لگا اچھا سمجھ گیا، تم ہی اسے سزا دو گی، کیوں فکر کرتی ہو؟ میں نے کہا میں اتنی محنت کر رہی ہوں اس لیے نہیں کہ آپ اسے گولی سے مار کے آسان موت دے دیں، آپ نہیں جانتے میرے اندر نفرت کا طوفان ہے جو اس کے خون سے تھمے گا، میں اسے لمحہ لمحہ تڑپانا چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا ابرش پلیز کوئی اور بات کریں۔ ہمدان موضوع بدل چکا تھا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن میرے نزدیک بس ایک وہی موضوع فی الحال زیر بحث تھا۔ میرے دماغ میں بس زارون جہانگیر تھا، یہ نفرت کا عالم تھا کہ وہ شخص ایک بار مجھے میسر آ جائے، میں اسے لمحہ لمحہ موت کا مزہ چکھاتی۔ اسے پتہ تھا کہ میں اتنے سالوں سے کس اذیت سے گزر رہی ہوں، اسے اسی اذیت سے دوچار کرتی۔ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا، مجھے ابرش سکندر کو۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں کمزور نہیں ہوں، تمہیں اپنے چوراہے پہ لا کے گولیوں سے بھوننے کی طاقت رکھتی ہوں۔ ہمدان مجھے پہلے سمندر پہ لے کے گیا، اس کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن ساحل سمندر پہ جا کے بہت سی تلخ یادیں بھی آنے لگی اور بہت سی حسین یادیں بھی۔ بھائی مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں جانا سمندر کے اندر۔ احمد بھائی نے بڑی زور سے میرا بازو پکڑا تھا۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں ابرش تمہیں پانی سے ڈر کیوں لگتا ہے؟
آخر یہ سمندر کا پانی تمہیں کہتا کیا ہے؟ احمد بھائی میری ایک نہیں سن رہے تھے۔ بھائی پلیز چھوڑیں میرا ہاتھ، میں جا کے دار جی سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ تو شوق سے کر دو، جیسے وہ تمہارے دادا ہیں ویسے میرے بھی دادا ہیں، جیسے تم سے پیار کرتے ہیں مجھ سے بھی کرتے ہیں۔ احمد بھائی خدا کے لیے چھوڑے میرا ہاتھ۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، بہت ڈر رہی تھی، لیکن میرا ہاتھ احمد بھائی کی مضبوط گرفت میں تھا، جو سمندر کی جانب تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے مجھے لے کے جا رہا تھا۔ اب میں بالکل بے بس تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں نے پہلی دھمکی دی۔ ہاں تو مت کرو، آپ کے لیے چائے بھی نہیں بناؤں گی، رات کو آپ کو کافی بھی بنا کے نہیں دوں گی۔ ہاں تو مت کرو، اتنے ملازم کس لیے ہیں، بنا دیں گے، لیکن آج میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں سمندر کے پانی میں جا کے تمہیں ہوتا کیا ہے۔ بھائی میں ڈوب جاؤں گی، دیکھ لینا یہ پانی مجھے اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا، ساری زندگی آپ بہن کو ترسیں گے۔ میں نے ایموشنل بلیک میلنگ شروع کی۔ جیسے جیسے میں پانی میں جا رہی تھی میری جان نکل رہی تھی۔ پیروں کے نیچے سے جب ریت نکلتی محسوس ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں زمین کے اندر دھنس جاؤں گی۔ سمندر کی بڑھتی ہوئی لہریں مجھے اپنے ساتھ بہا کے بہت دور لے جائیں گی۔ مجھے خوف آ رہا تھا، لیکن احمد بھائی اپنے نام کے ایک ہی تھے۔ مجھے پانی کے اندر لے گئے۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگے آنکھیں کھولو لڑکی، تم کیا ڈرپوکوں کی طرح آنکھیں بند کر لیتی ہو؟ جانتی ہو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں، اور تم پتہ نہیں کہاں سے بزدل پیدا ہو گئی ہو۔ میں نے کہا میں بزدل ہی اچھی ہوں، آپ جیسے بھائی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے جو بہن پہ رحم ہی نہ کریں۔ وہ ہنسے جا رہا تھا، مجھے پانی میں وہاں تک لے گیا کہ میرے گھٹنے تک پانی میں ڈوب چکے تھے۔ میں نے بہت مضبوطی سے احمد بھائی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگے ارے اتنا ڈرتی ہو ابرش، کیا ہوگا تمہارا؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیا بھائی پہ بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اگر کوئی مصیبت تمہارے تک آئی تو تمہارا یہ بھائی اس مصیبت کو خود پہ لے لے گا۔ یہ کہہ کے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا تھا، لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں، اور پھر احمد بھائی ایک دم میں چلائی تھی، ابرش کیا ہوا تمہیں؟ آر یو آل رائٹ؟ میں بری طرح سے بھاگ رہی تھی، ہمدان نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ہمدان مجھ سے پوچھ رہا تھا، اور میری نظریں سامنے ساحل سمندر پہ تھیں۔ مجھے لگا سامنے احمد بھائی کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور پانی کے اندر جا رہے ہیں۔ میں نے ہمدان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑوایا اور پانی کی طرف بھاگنے لگی۔ احمد بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں اندھا دھند سمندر میں بھاگ رہی تھی۔ ہمدان مجھے پکار رہا تھا، ابریش کہاں جا رہی ہو تم، رکو، لیکن میں بھاگے جا رہی تھی، اندھا دھند پانی کے اندر بھاگے جا رہی تھی، جب ایک دم ہمدان نے میری کلائی پکڑ کے مجھے دوسری جانب کھینچا۔ ایک پل میں اس کے سینے سے جا لگی اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ میری کمر سے لانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس خوف سے، اس ٹرانس سے باہر کیوں نہیں آ جاتی؟ میں روئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے پانی سے باہر لے کے آیا۔ میرے کپڑے بھیگ چکے تھے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے تمہیں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، تم اب تک ان واقعات کے اندر جیتی ہو جو کب کے ماضی ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ہمدان، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف ایک شخص کی ضرورت ہے، اور وہ ہے زارون جہانگیر۔ میں ماضی سے نکل آؤں گی، میں اپنی ساری اذیتوں سے باہر آ جاؤں گی، لیکن جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لوں میں اپنے ماضی سے باہر نہیں آ سکتی۔ کہنے لگا اچھا وہ وقت بھی آ جائے گا، ابھی تو تمہیں بھی وقت چاہیے، پھر اس کے بعد رزلٹ اور اس کے بعد ٹریننگ کا وقت۔ مجھے وقت چاہیے تھا، لیکن احمد بھائی سے میں جس قدر اٹیچ تھی انہیں فراموش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ ممکن ہی نہیں تھا۔ سمندر سے واپسی پہ وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ میں نے بڑی خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ ہمدان کہنے لگا کہ باقاعدہ منگنی سے تو تم نے منع کر دیا تھا، لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہناتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، اس میں سے ایک خوبصورت سی رنگ نکالی، پھر میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا
میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی اور میں اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی. میں نے کہا بہت پیاری ہے. کہنے لگا ہاں لیکن تم سے زیادہ نہیں. کہنے لگا جیسے ہی تمہاری ٹریننگ ختم ہوگی میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں. میں نے کہا نہیں ہمدان کبھی نہیں, پلیز آپ انتظار کریں. جب تک میں زارون جہانگیر کو سزا نہیں دے دیتی میں نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی. وہ کہنے لگا دیکھو جو قدم تم اٹھانے جا رہی ہو اکیلی نہیں سفر کرو گی. میں چاہتا ہوں جب تم زارون کے اس کیس کو سنبھالو تو اس سے پہلے تم میرے ساتھ نکاح کے ایک مضبوط رشتے میں آ جاؤ تاکہ میں تمہاری حفاظت اچھے طریقے سے کر سکوں. میں نے کہا نہیں, میں بنا سہارے کے اسے مزہ چکھانا چاہتی ہوں, ورنہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے آپ سے مدد مانگی ہے یا میں آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. ہمدان نے مجھے کچھ نہیں کہا, چپ چاپ مجھے واپس گھر چھوڑ دیا. 15 دن رہ گئے تھے اور میں رات بھر اپنی تیاری میں مصروف رہتی تھی. اگلے روز جب پروفیسر حیدر آئے تو بڑے غصے میں تھے. میں ان کے غصے کی وجہ نہیں جان پا رہی تھی. میں نے کہا سر آج آپ لیکچر نہیں دیں گے؟ کہنے لگے نہیں, جا کے اپنے منگیتر سے لے لو. یہ تو یوں غصہ کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو. میں نے کہا سر جب سے آپ مجھے پڑھا رہے ہیں میں نے بس ایک ہی دن کی چھٹی لی ہے. کہنے لگے مجھے غیر سنجیدہ لوگ بالکل پسند نہیں ہیں. تم تو بڑی ڈینگیں مار رہی تھیں, بڑی دلچسپی دکھا رہی تھیں. دیکھو CSS بچوں کا کھیل نہیں ہے. بہت سے پیپرز ہوتے ہیں, ذرا سی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. میں نے کہا میں آئندہ چھٹی نہیں کروں گی. میرا یہ کہنا تھا, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں حیران ہوئی. کہنے لگے دیکھو چندا, میں چاہتا ہوں تم اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ. تم نے اپنے دشمن کو مزہ بھی تو چکھانا ہے نا. خالی دھمکیاں دینا, دعوے کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, مگر سامنے والے کا منہ توڑنا بڑا مشکل ہے. میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں یہ منگیتر کے ساتھ آنا جانا بند کرو. میں نے کہا وہ کوئی غیر اہم شخص نہیں ہے, وہ خود پولیس میں ہے. یہ سن کے وہ ہنسنے لگے. کہنے لگے جو بھی ہے تمہارے CSS کے پیپر میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تم نے اپنی ایک کلاس مس نہیں کی بلکہ تم نے اپنا ایک پورا ٹاپک مس کر دیا ہے. میں نے کہا اوکے سر میں زیادہ ٹائم پڑھ لوں گی. بہرحال انہوں نے دوبارہ سے لیکچر لینا شروع کیا. پڑھاتے تو وہ ٹھیک تھے, بس مجھے ان کا دیکھنا عجیب لگتا تھا, مجھے ان کا چھونا عجیب لگتا تھا. حالانکہ وہ بہت بڑے تھے اور میں ایک الجھن کا شکار ہو جاتی تھی. شاید یہ ان کی عادت تھی, بات بات پہ چندا اور جانی کہنے لگتے تھے. اب میرا یہ حال تھا کہ میں دن رات میں بس چند گھنٹے سوتی تھی, ورنہ بس تیاری کرتی رہتی تھی. دارجی کہنے لگے آبی بیٹا کچھ تو اپنی صحت کا بھی خیال کرو, تم نے تو کھانا پینا تک چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا دارجی مجھے کچھ نہیں ہوتا, بس ایک بار پیپر ہو جائے اور دعا کریں کہ اچھے ہو جائیں, پھر جی بھر کے سوؤں گی اور جی بھر کے کھانا کھاؤں گی. اگلے روز میں سر حیدر کو ابھی ٹیسٹ دے ہی رہی تھی جب ہمدان پولیس موبائل میں ہمارے گھر آیا. میرے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی. وہ اپنی بھاری نفری کے ساتھ آیا تھا. جیسے ہی اندر آیا اس کے کئی اہلکار بھی اس کے ساتھ تھے, ڈرائنگ روم کو گھیر چکے تھے, اور میں حیران تھی. ہمدان نے پسٹل کا رخ سر حیدر کی طرف کیا. کہنے لگا تمہارا کھیل ختم, جال تو تم نے بہت اچھے سے بٹھایا تھا. میں تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کے کھٹک گیا تھا, لیکن تمہیں شک نہیں ہونے دیا تھا. اتارو اپنا یہ جھوٹا لبادہ جو تم نے اوڑھ رکھا ہے. زارون جہانگیر, یو آر انڈر اریسٹ. یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے. میں نے اس شخص کو ایک نظر دیکھا جو کہیں سے بھی زارون جہانگیر نہیں لگ رہا تھا. 2 اہلکار ہماری جانب آ گئے. میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب ہوا کیا ہے. جیسے ہی میں ایک قدم بڑھانے لگی, بڑی مضبوطی سے میری کلائی اس شخص نے پکڑ لی اور مجھے اپنی جانب کھینچا. اگلے ہی لمحے جیب سے تیز دھار والا چاقو نکال کے وہ میری شہ رگ پہ رکھ چکا تھا. میں تو سمجھ ہی نہیں پائی میرے ساتھ ہوا کیا. سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا. کہنے لگا SHO تم کیا سمجھتے ہو, زارون جہانگیر نے کچی گولیاں کھیل رکھی ہیں. تم مجھے پہچان جاؤ گے تو کیا اس میں تمہارا کمال ہے؟ کمال تو میرا ہے. میں پچھلے 3 مہینے سے یہاں آ رہا ہوں اپنے دشمن کے گھر پہ,
اور مجھے کوئی روک نہیں سکا، مجھے کوئی پہچان نہیں سکا، یہاں تک کہ میری جانی دشمن بھی مجھ سے دھوکہ کھا گئی۔ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں اکیلا کھڑا ہوں؟ پھر وہ ہنسنے لگا۔ مجھے وہ مکمل طور پہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ میری کمر اس کے سینے کی جانب تھی، اپنا ایک ہاتھ وہ میرے پیٹ پہ رکھ چکا تھا اور دوسرا ہاتھ جس میں چاقو تھا وہ میری گردن پہ تھا۔ میں کسمسا بھی نہیں پا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں چلائی تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تم سے تو بہت حساب کتاب باقی ہیں۔ کہا تھا نا تم سے، جب واپس آؤں گا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سامنے ہمدان نے بھی اس پر پسٹل تانی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اسے چھوڑو ورنہ تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ وہ کہنے لگا راستے میں آؤ گے تو ابھی کے ابھی اس کا گلا کھول کے رکھ دوں گا، اور تم جانتے ہو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہمدان کہنے لگا اس بنگلے کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ زارون کہنے لگا مر گئے مجھے مارنے والے۔ دیکھو ایس ایچ او، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی خیریت چاہتے ہو تو ابھی جھک جاؤ۔ حساب کتاب میرا اس لڑکی سے ہے اور اسے میں ہر قیمت پر اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ دار جی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ یہ سب سن کے کہنے لگے زارون ابرش کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کہنے لگا میرا راستہ آپ چھوڑ دو ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا، میں اسے اوپر پہنچا دوں گا۔ تبھی ہمدان کے موبائل پہ بیل بجنے لگی۔ زارون کہنے لگا اٹھاؤ ایس ایچ او، فون اٹھاؤ، کیونکہ اس کو اٹھانے کے بعد ہی تم خود بخود مجھے راستہ دو گے۔ ہمدان نے فوراً سے فون اٹھایا۔ کہنے لگا کیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، یہ کہہ کے ہمدان نے فون بند کر دیا۔ زارون ہنسنے لگا، کہنے لگا آ گیا فون تمہارے پاس؟ 2 راستے ہیں تمہارے پاس ایس ایچ او، یا تو میرا راستہ صاف کر دو یا پھر تمہارے گھر میں گولیوں کی گونج اتنی بلند ہوگی کہ سمجھ نہیں آئے گا، اور فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس بس 1 منٹ ہے۔ ہمدان کے ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا۔ اس نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ پسٹل نیچے کر دو۔ تمام اہلکار اپنے پسٹل نیچے کر چکے تھے۔ زارون کہنے لگا فون کرو اپنے اہلکاروں سے، انہیں کہو کہ مین دروازے کے پاس سے ہٹ جائیں۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو زارون، میں چلائی تھی۔ دار جی کہنے لگے زارون میری بچی کو چھوڑ دو۔ دار جی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا اس جگہ چھوڑ دوں؟ زارون کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ بڑے حساب کتاب نکلتے ہیں میرے آپ کی طرف۔ شیر کی پچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے کی غلطی اس بچی نے کی تھی، بھگتنا تو اسے پڑے گا۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ جس دن میں آؤں گا اس دن ابرش کی خیر نہیں۔ دار جی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگا ہمدان میرا کام ہو گیا۔ ہمدان بے حد پریشان تھا۔ اس نے فون کیا، اس نے کہا سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں، مین دروازے کو بالکل خالی کر دو، اپنی پسٹل نیچے رکھنا، گولی چلانے کی غلطی مت کرنا۔ یہ کہہ کے ہمدان نے فون بند کر دیا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم سے باہر لے کے گیا، پیچھے کی جانب قدم لے رہا تھا۔ اس کی نظریں چاروں طرف تھیں۔ میں بار بار اس سے اپنا آپ چھپا رہی تھی، لیکن جس طریقے سے اس نے مجھے جکڑا ہوا تھا، لگ رہا تھا میں کسی مضبوط اور تنگ شکنجے میں جا کے پھنس چکی ہوں۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں مجھے۔ کہنے لگا اپنا منہ بند رکھو۔ مجھے مین دروازے تک وہ لے گیا، پھر چوکیدار سے کہنے لگا دروازہ کھولو۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر ایک گاڑی آ کے رکی۔ وہ پچھلی نشست کا دروازہ کھول کے مجھے اس گاڑی میں بٹھا چکا تھا، خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی بے دردی سے وہ انگوٹھی اتاری جو ہمدان نے مجھے پہنائی تھی۔ پھر کھڑکی کا شیشہ کھول کے باہر ہمدان کی طرف اس نے وہ انگوٹھی اچھالی۔ آج کے بعد تمہارا ابرش سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہہ کے اس نے شیشہ اوپر کیا۔ زور سے گاڑی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی بھی اس نے میری کلائی پکڑ رکھی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ ایسے کیسے چندا؟ زارون کو تم نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ تم چال چلو گی اور میں چپ رہوں گا؟ کہا تھا نا تم سے، سب کے سامنے تمہیں لے کے جاؤں گا اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دیکھ لو، لے آیا تمہیں تمہارے دار جی کے سامنے سے، تمہارے اس ایس ایچ او کے سامنے سے۔
کیا بگاڑ لیا اس نے میرا؟ کچھ بھی نہیں، تم بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ میں تمہارا بہت کچھ بگاڑ کے رکھ دوں گا، لیٹس سی۔ میں اپنی کلائی اس سے چھڑوا رہی تھی جب اس نے زور سے مجھے اپنی جانب کھینچا اور پھر گاڑی میں ہی، چھوڑو مجھے، خبردار جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو۔ میں نے اسے خود سے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ کہنے لگا، اف، اتنا غصہ! مجھے خود پہ افسوس ہو رہا تھا، میں نے اسے پہچانا کیوں نہیں؟ مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ وہ زارون نہیں ہے۔ چہرے پہ، ہاتھوں پہ نمایاں جھریاں تھیں، سفید اور کالے گرے بالوں سے بھری شیو۔ میں کیا، کوئی بھی اسے دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 27-28 سال کا نوجوان ہے۔ میں نے جلدی سے دوسری جانب کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ زارون کہنے لگا، میری اجازت کے بغیر یہ گاڑی نہیں کھل سکتی، اس لیے کوشش بھی مت کرنا۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی نکلی داڑھی اتار کے ایک طرف رکھی، پھر اپنے سر سے وگ اتار کے ایک طرف رکھی، لیکن اس کے چہرے پہ جھریاں موجود تھیں۔ وہ اپنے ڈرائیور سے کہنے لگا، مجھے ٹیشو اور لوشن دو۔ ڈرائیور نے سامنے رکھا لوشن اور ٹیشو اسے پکڑا دیا۔ اس نے پہلے اپنے چہرے پہ لوشن لگایا، پھر ٹیشو سے صاف کیا۔ اس کا چہرہ بالکل فریش ہو چکا تھا۔ پھر اسی طرح اس نے اپنے ہاتھ صاف کیے، وہ جھریاں بالکل ختم ہو چکی تھیں۔ پھر مجھے دیکھ کے کہنے لگا، محبت میں انسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اصل پروفیسر مجتبیٰ حیدر کو مجھے کڈنیپ کرنا پڑا تمہارے لیے، پھر اس کا گیٹ اپ اپنانا پڑا تمہارے لیے، اور دیکھ لو نا، تمہارے دار جی نے پہچانا ہی نہیں مجھے، نہ تم نے پہچانا۔ سچ پوچھو تو اس پروفیسر نے بھی مجھے دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دیا تھا کہ میں زارون جہانگیر ہوں۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا، تم اچھا نہیں کر رہے، مجھے اپنے ساتھ لے جا کے اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کون کس کی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ میں نے دوسری طرف رخ پھیر لیا۔ میں نے کہا، ہمدان تمہیں ڈھونڈ لے گا اور دیکھ لینا وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میری بات سن کے کہنے لگا، وہ چھچوندر، اسے تم نے مجھے مارنے کے لیے ڈھونڈا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے چندا، تم مجھے نہیں جانتی میں کیا چیز ہوں۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ SHO تمہیں مجھ سے بچا لے گا۔ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، اسے تم سے زیادہ اپنی فیملی عزیز ہے۔ اس کے گھر کے باہر 4 لوگوں نے فائرنگ کیا کی، اس کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا، وہ کیا بچائے گا تمہیں؟ خیر یہ بتاؤ، کیا کرنے کے لیے تم CSS کا پیپرز دینا تھا؟ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ ذرا سی کوشش مجھ جیسے شخص کو شکست دے سکتی ہے؟ میں نے کہا، شکست تم کھا چکے ہو مجھ سے، یہ الگ بات ہے کہ مانو گے نہیں۔ تمہاری مردانگی پہ یہ بات ایک ضرب کی طرح جو لگتی ہے۔ میں بھی غصے سے بولی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، وہی تو حساب کتاب چکانا ہے۔ پہلی بار کسی لڑکی نے زارون جہانگیر کو مات دی تھی، تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ طاقتور مرد بھی عورت کے ہاتھوں مات کیوں کھا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال میں اس تکلیف سے نکل چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے سود سمیت تکلیفیں برداشت کرنے کی۔ تم نے زارون جہانگیر کو اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنایا تھا، کیا سمجھا تھا میں واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا، تمہیں بخش دوں گا؟ میں تو یہاں سے جاتا بھی نہیں، تمہیں اسی دن مزہ چکھا چکا ہوتا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، لڑکی کو وقت دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی سے میرے چہرے پہ آنے والی لٹ کو پیچھے کرنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا تھا۔ میں نے کہا، اپنی حد کراس مت کرو۔ وہ سنجیدہ ہوا، کہنے لگا، اچھا مجھے کون روک سکتا ہے حدوں کو کراس کرنے سے؟ میں نے کہا، مجھ میں ابھی اتنی ہمت ہے، میں تمہارا منہ توڑ سکتی ہوں، مجھے کمزور مت سمجھنا۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ یہ کہہ کے میں باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ گاڑی پہ کالے رنگ کے شیشے تھے۔ کہنے لگا، وہی تو دیکھنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں کہ ابھی بھی تم میں کتنا دم ہے، کتنی شکست دے سکتی ہو مجھے۔ پورا موقع دوں گا تمہیں۔ میں نے کہا، ایک بار بھی موقع دیا نا تو جان سے مار ڈالوں گی تمہیں، میرے بھائی کے قاتل ہو تم۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ ذرا بلند ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، زیادہ پھڑپھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہی قبضے میں رہ کے مجھے ہی دھمکی دے رہی ہو، انجام جانتی نہیں ہو کیا ہوگا۔ وہ بھی چلایا تھا،
گاڑی ایک بریک سے رکی۔ زارون ڈرائیور کو دیکھنے لگا۔ سر، آپ نے جہاں کہا تھا میں نے گاڑی روک دی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ڈرائیور نے زارون سے پوچھا۔ کہنے لگا بتاتا ہوں تمہیں۔ پھر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، میری کلائی پکڑی اور مجھے نیچے اتارا۔ میں نے دیکھا کافی سنسان سا علاقہ تھا، وہاں ایک اور گاڑی کھڑی تھی۔ وہ مجھے دوسری گاڑی کے پاس لے کے آیا، فرنٹ ڈور کھول کے مجھے دھکیل کے بٹھایا، پھر زور سے فرنٹ ڈور بند کر دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ڈرائیور سے اس نے کیا کہا کیا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن اب وہ بڑی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ کہنے لگا تمہیں میں اتنا اچھا لگتا ہوں جو یہ بتا دوں کہ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہوں، لیکن تمہاری نالج کے لیے یہ سمجھ لو کہ تمہارے اس خاندان کی پہنچ سے بہت دور لے کے جا رہا ہوں تمہیں۔ پورے شہر کی خاک بھی چھان لے گا تو تم اسے نہیں ملو گی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی مجھے یوں سب کے سامنے کڈنیپ کر کے لاتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا تمہیں شرم آئی؟ محبت مجھ سے کی، منگنی کسی اور سے کر لی۔ جب تم تھوڑی سی بے شرمی کر سکتی ہو تو میں تو پھر زارون ہوں۔ میں نے کہا جانتے ہو میں نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ وہ کہنے لگا میں صرف یہ جانتا ہوں کہ شروعات تم نے کی تھی، اب انجام میں کروں گا۔ میں نے گاڑی کے شیشے کو کھولنا چاہا لیکن وہ نہیں کھلا۔ میں نے مکے مارنے شروع کر دیے تو وہ ہنسنے لگا۔ کچھ بھی کر لو، نہ دروازہ میرے حکم کے بغیر کھل سکتا ہے اور نہ یہ شیشہ۔ میں چپ چاپ اپنا رخ بدل کے بیٹھی رہی۔ بڑی سنسان اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھیں جہاں وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ مجھے جہاں لایا تھا یہ شاید اس کا کوئی فارم ہاؤس تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اندر پہلے سے ہی گاڑیاں موجود تھیں۔ اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی، گاڑی سے نیچے اتر کے میری جانب کا ڈور کھولا اور میری کلائی پکڑ کے مجھے نیچے اتارا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ کہنے لگا منہ بند کرو۔ یہ کہہ کے وہ مجھے ایک چھوٹے سے بنے ہوئے کمرے کے اندر لے گیا اور سامنے والے کمرے میں بیڈ پہ لا کے پٹخا۔ کچھ دیر میں مولانا صاحب پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا سوچ ہے تمہاری، میں صاف انکار کر دوں گی۔ میں مر جاؤں گی لیکن اپنے بھائی کے قاتل سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا پھر بھائی کے قاتل سے محبت کیوں کی تھی؟ تب بھی میں قاتل ہی تھا۔ میں نے کہا میرے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرو، میں صاف انکار کر دوں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے کر دینا، اس کے بعد جو کچھ میں کروں گا پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ میں نے کہا مجھے دھمکی مت دو، تمہاری دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہوں میں، مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا اچھا۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کیا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے پاس آ گیا، اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ میری کمر میں رکھ کے مجھے خود سے قریب کر لیا۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ کہنے لگا اتنی جلدی تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، اب بتاؤ نکاح کرو گی یا پھر میں بغیر نکاح کے شروع ہو جاؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب ہوا۔ میں نے کہا تم مجھے جان سے بھی مار ڈالو گے تب بھی میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں دیکھتا ہوں تم کیسے انکار کرتی ہو، یہ کہہ کے وہ کمرہ بند کر کے چلا گیا۔ مجھے یاد آنے لگا میں اس وقت اٹلی میں تھی، یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر ختم ہونے والا تھا، میرے پیپرز تھے جب دار جی کی مجھے کال آئی۔ روتے ہوئے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ احمد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ میں فون پہ ہی رونے لگی۔ میں کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کس نے مارا ہے میرے بھائی کو؟ لیکن دار جی نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اپنے پیپرز چھوڑ کے واپس آئی تھی تو پتہ چلا کہ جس شخص نے میرے بھائی کو جان سے مار کے کھائی میں پھینک دیا کوئی کاروباری لڑائی تھی، اور وہ شخص میرے بھائی کو بزنس میں شکست دینا چاہتا تھا، لیکن جب نہیں دے پایا تو میرے بھائی کو اس نے راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے جب دار جی سے اس شخص کا نام پوچھا تو پہلے تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا، لیکن میں بھی ضد باندھ کے بیٹھ گئی کہ مجھے ہر صورت اس شخص کا نام بتائیں۔ تو دار جی نے بتایا کہ زارون جہانگیر۔ یہ سن کے میرا خون کھول اٹھا تھا۔ پہلے تو جی چاہا کہ اس شخص کو قتل کر دوں، جان سے مار دوں، پھر انجام میرا جو مرضی ہو، لیکن دار جی نے مجھے اپنی قسم دی کہ میں ایسا کوئی بھی انتہائی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔
اس لیے میں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ میں زارون کے آفس پہنچی۔ سر میں آئی کم ان؟ ایک چست گھٹنوں تک کی شارٹ شرٹ اور جینز کی پینٹ پہن کے، گلے میں بے نیازی سے مفلر پہنے، میں اس کے شاندار آفس میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ بس ایک نظر اس نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا، پھر اپنا موبائل اپنے کان سے پیچھے کیا۔ یس، کون ہیں آپ؟ میں ہانیہ سلطان، وہ انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ میرے کہنے پہ اس نے اپنا موبائل آف کیا، ٹیبل پر بے نیازی سے پھینکا۔ جی تشریف لائیے۔ میں اندر آ گئی۔ اس نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھیے۔ پھر اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ مس ہانیہ، آپ پورے 10 منٹ لیٹ ہیں، انٹرویوز تو ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا یس، ایکچولی میں بس میں آئی تھی تو مین روڈ جیم تھا، آئی ایم ویری سوری۔ میں نے معذرت خواہانہ انداز سے کہا۔ دیکھیں، جب آپ انٹرویو کے لیے ہی وقت پر نہیں آئیں تو ڈیوٹی پہ کیسے وقت پہ آئیں گی؟ اور میں اپنے کام میں تاخیر پسند نہیں کرتا، میں بہت سخت قسم کا باس ہوں، لہٰذا مس ہانیہ آپ کہیں اور ٹرائی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا پلیز سر، مجھے اس جاب کی بہت اشد ضرورت ہے۔ کہنے لگا یہاں جو آتا ہے سبھی کو ضرورت ہوتی ہے۔ بے حد مغرور قسم کا شخص تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہیں سے پلٹ کے باہر آ گئی۔ اگلی ملاقات میری زارون جہانگیر سے ایک کلب میں ہوئی۔ میں ڈانس ریمپ پہ ایک لڑکے کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ جب وہ کلب میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی میں نے اپنے ساتھ ڈانس کرنے والے لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ اس وقت ڈرنک کے 1-2 گلاس پی کر ڈانس ریمپ پہ آ چکا تھا۔ وہاں کھڑی ناچتی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک کو جوائن بھی کر چکا تھا۔ جب میرے ساتھ ڈانس کرنے والے نوجوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کی، میں نے کہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، چھوڑیں مجھے۔ لیکن وہ میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے میری گردن پہ جھکنے لگا۔ میں اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے اس کو دھکا دیا، یوں کہ وہ زارون کے ساتھ جا کے ٹکرایا، اور وہ بھی گرتے گرتے بچا۔ وہ نوجوان مجھے گندی گندی مغلیات بکنے لگا۔ یہ سن کے میں رونے لگی۔ زارون نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بدتمیزی کر رہا تھا تو؟ وہ کہنے لگا تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والا ہے؟ یہ میرا اور میری پرسنل سیکرٹری کا معاملہ ہے، تم چپ رہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ پھر وہ نوجوان نشے میں دھت میرے پاس آیا، کہنے لگا ایڈوانس پیسے لیے ہیں تم نے مجھ سے، مجھے زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ میں رونے لگی۔ سر وہ میری مجبوری تھی، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں یہ سب نہیں کر سکتی، آپ مجھے مہلت دے دیں، میں اپنی سیلری میں سے آپ کے پیسے کٹوا دوں گی۔ وہ کہنے لگا مائی فٹ سیلری، کم آن چلو میرے ساتھ ہوٹل کے روم میں۔ وہ مجھے اپنی گرفت میں لے کے اس کلب سے باہر جانے لگا۔ وہ کلب ایک ہوٹل کے انڈر گراؤنڈ فلور پہ بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے زبردستی باہر لے گیا۔ میں بار بار کہنے لگی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ زارون یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تیز قدموں سے وہ ہمارے پیچھے آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، وہ لڑکا میرا بازو پکڑ کے مجھے زبردستی لفٹ میں لے جانے لگا۔ دیکھو میں کسی پہ بھی مفت کے پیسے نہیں لٹاتا، پیسے تم لے چکی ہو، اس لیے میں تمہارے نخرے بالکل نہیں دیکھوں گا۔ تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک میرا دل نہ بھر جائے۔ وہ مجھے لفٹ میں لے جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لفٹ بند کرتا، زارون نے لفٹ کے اندر اپنا پاؤں رکھ دیا اور اندر آ گیا۔ کہنے لگا جب لڑکی تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے تو زبردستی کیوں کر رہے ہو، چھوڑو اسے۔ وہ کہنے لگا میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں تمہارا معاملہ نہیں ہے، دور رہو۔ یہ لڑکی میری پرسنل سیکرٹری ہے، مجھ سے 5 لاکھ ایڈوانس لے چکی ہے، اس لیے میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا۔ زارون کہنے لگا تم نے کیا اسے یہ بتایا تھا کہ تم اس کے ساتھ یہ کرنے والے ہو؟ یہ لڑکی راضی تھی کیا اس بات پہ؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، میں نے پیسے دیے ہیں، اب میری مرضی، میں چاہے جیسے مرضی وصول کروں۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتا، زارون نے اس کا بازو پکڑ کے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ لفٹ کی دیوار کے ساتھ جا کے لگا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے اپنے پیچھے چھپا چکا تھا۔ میں نے کہا پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا تم ہوتے کون ہو اس لڑکی کو بچانے والے؟ زارون نے چیک بک جیب میں سے نکالی اور 8 لاکھ کی رقم درج کر کے اس لڑکے کے منہ پہ مارا۔ کہنے لگا اٹھاؤ اپنے پیسے،
اور اس کے بعد کسی بھی عزت دار لڑکی کا سودا مت کرنا، اور اگر کرنا پڑے تو پہلے پوچھ لینا کہ کیا وہ اپنی عزت بیچنا چاہتی ہے کہ نہیں۔ یہ کہتے اس نے لفٹ کا دروازہ دوبارہ سے کھولا۔ ہم دوبارہ سے گراؤنڈ فلور پہ پہنچ چکے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے باہر لے آیا۔ کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آئی ایڈوانس میں پیسے مانگتے ہوئے؟ آپ کو نہیں پتا ہر باس شریف نہیں ہوتا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا پیسے مانگنا میری مجبوری تھی، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ میری ماں بیمار ہے، مجھے ان کے ہارٹ کا آپریشن کروانا تھا۔ میں آپ کے پاس بھی نوکری کے لیے آئی تھی، لیکن آپ کو لگا شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں تو آپ کو شاید یاد بھی نہیں ہوں گی، لیکن مجھے آپ یاد ہیں۔ پھر مجھے سر افضل نے نوکری پہ رکھ لیا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس یہ کہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ ان کے پیسے واپس کروں، اور آج بھی مجھے جھوٹ بول کے یہاں لائے تھے کہ ایک ضروری میٹنگ پہ جانا ہے۔ میں اس ماحول کی عادی نہیں ہوں۔ میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا آؤ میرے ساتھ، تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں، اور کل میرے آفس آ جانا، میں تمہیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دوں گا۔ میں یہی چاہتی تھی۔ اس نے مجھے گھر چھوڑا۔ کہنے لگا دیکھنے میں تو یہ اچھا خاصا گھر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا جی میری ماں یہاں نوکری کرتی ہیں، ہمیں کوارٹر ملا ہوا یہاں ایک، بس ان لوگوں کا احسان ہے، میری پڑھائی کے اخراجات ان لوگوں نے پورے کیے ہیں، میری ماں ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں، میں ان کا مزید احسان نہیں لینا چاہتی، اس لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور کر بھی رہی ہوں۔ بہت قرضہ ہے جی ان لوگوں کا ہمارے سر پہ، آہستہ آہستہ وہ بھی اتارنا ہے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کل آ جانا جاب پہ۔ جب اس کی گاڑی چلی گئی تو میں نے اپنا سانس بحال کیا۔ پھر بنگلے کی بیل دی، چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا دار جی سو گئے؟ کہنے لگا جی بی بی جی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنے کمرے میں آئی، شاور لے کے میرا دل اور دماغ کا غصہ کچھ کم ہوا۔ آرام دہ لباس پہن کے میں اپنے بیڈ پہ لیٹ چکی تھی، تبھی میرے موبائل پہ کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ نوجوان تھا۔ کہنے لگا میڈم کیسا لگا آپ کو میرا ڈرامہ؟ میں نے کہا فرسٹ کلاس، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ وہ ہنسنے لگا۔ تو پھر آپ کا دیا ہوا چیک کیش کروا سکتا ہوں؟ میں نے کہا یس کیوں نہیں، لیکن دیکھو بات اپنے تک رکھنا۔ وہ کہنے لگا آپ فکر ہی نہ کریں۔ میں اگلے روز سادہ سا لباس پہن کے زارون کے آفس میں پہنچی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا اوہ آ گئی آپ، رکے میں اپنی سیکرٹری سے کہتا ہوں وہ آپ کو کوئی بھی جاب دے دے۔ اس نے انٹرکام پہ بات کی۔ ایک خوبصورت سی لڑکی آفس میں داخل ہوئی۔ وہ کہنے لگا کوئی بھی چھوٹی موٹی جاب پہ رکھ لیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ پھر کہنے لگا آپ کو ٹائپنگ آتی ہے؟ میں نے کہا یس سر مجھے اور بھی بہت کچھ آتا ہے، آپ ایک بار میری فائل تو دیکھیں۔ کہنے لگا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ کیا کیا جانتی ہیں اور اس کے مطابق انہیں کوئی بھی کام دے دیں۔ بڑا مدافعانہ انداز تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر میں کافی کچھ سیکھ چکی تھی اور آلریڈی مجھے بہت کچھ آتا تھا۔ میں نے شروع سے ہی بزنس کے متعلق ہی پڑھا تھا، میرے لیے وہ سب کچھ مشکل نہیں تھا۔ اب میرا اگلا مقصد جہانگیر کی سیکرٹری کو وہاں سے ہٹانا تھا۔ اس کے آفس میں بھی ایک لاکر بنایا گیا تھا جہاں پہ لاکھوں کی رقم ہوتی تھی، اور اس کے لاکر کے کوڈز اس کی سیکرٹری کو اچھی طرح سے پتہ تھے۔ ایک بار میں زارون کے آفس میں اس وقت گئی جب اس کی سیکرٹری وہاں موجود تھی، اور شاید اسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ 2 لاکھ کی رقم نکال کے میرے مینیجر کو دے دیں۔ وہ اس وقت کوڈ ملا رہی تھی۔ میں نے بڑی خاموشی سے وہ کوڈ نوٹ کیا۔ جیسے ہی وہ پیچھے پلٹی کہنے لگی مس ہانیہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں یہ فائل دینے آئی تھی۔ کہنے لگی یہاں رکھیں اور جائیں یہاں سے۔ میں فوراً سے چلی گئی، لیکن چند روز بعد موقع دیکھ کے میں نے اس لاکر سے کوڈ ملا کے اچھی خاصی رقم نکال کے اپنے پرس میں رکھ لی، اور یہ کرنے سے پہلے میں آفس کے کمرے کی ساری لائٹس بند کر چکی تھی تاکہ کمرے میں لگا کیمرہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ میں نے پیسے اپنے پرس میں ڈالے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد زارون کی سیکرٹری اندر گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب زارون اندر گیا تو میں باہر اپنے کیبن میں بیٹھی لیپ ٹاپ پہ مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی سیکرٹری کو بلایا اور بڑے غصے سے بلایا۔ وہ اپنا کیبن چھوڑ کے وہاں چلی گئی۔ اندر کمرے سے زارون کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ میرے پیسے کہاں گئے؟ مس حمیرہ کوڈ آپ کو ہی پتہ تھا، کہاں ہیں پیسے؟ سب لوگ زارون کی آواز سن کے پریشان ہوئے۔ سب کی نظروں سے بچتے میں حمیرہ کے کیبن میں آ گئی
اور اپنے پرس میں سے پیسے نکال کے اس کی دراز میں رکھ دیے اور واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ زارون اپنے کمرے سے باہر آیا تو بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا کس نے میرے لاکر سے پیسے نکالے ہیں؟ مجھے شرافت سے سچ سچ بتا دو ورنہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حمیرہ رو رہی تھی جب زارون نے اپنے ایک امپلائی سے کہا کہ وہ حمیرہ کے کیبن کی تلاشی لے۔ جیسے ہی اس کے کیبن کا دراز کھلا تو اس میں سے پیسے رکھے تھے۔ حمیرہ رونے لگی کہ اسے نہیں پتا کہ یہ پیسے اس کے دراز میں کیسے آئے، مگر زارون نے اسے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا۔ میرا راستہ صاف ہو چکا تھا کیونکہ زارون حمیرہ کی جگہ مجھے دے چکا تھا۔ اب اس کا ہر کام میں کرتی تھی، اس کے ساتھ میٹنگ پہ بھی میں جاتی تھی اور ہمارے بیچ بے تکلفی بڑھنے لگی، اور وجہ میں تھی۔ میں خود اسے متاثر کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، میری محبت میں پاگل ہو جائے، اور پھر میں اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لے سکوں۔ میرے اس ارادے سے دار جی بے خبر تھے، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک بار ہم میٹنگ پہ گئے تو زارون میٹنگ میں مصروف تھا۔ میں بہانہ کر کے ریسٹورنٹ سے باہر آ گئی۔ اس کی گاڑی کے ٹائر سے ہوا نکال دی، اتنی کہ وہ گاڑی آدھے گھنٹے بعد رک جائے، کیونکہ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد سنسان راستہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ موسم مونسون کا ہے، موسم کے تیور میں دیکھ چکی تھی۔ اپنا کام کر کے میں واپس ریسٹورنٹ میں آ کے بیٹھ گئی۔ میٹنگ کے بعد زارون کہنے لگا چلیں ہانیہ، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ دیر ہو جائے۔ میں نے کہا سر بھوک لگ رہی ہے، میں نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا۔ کہنے لگا تو آپ آرڈر کریں۔ میں نے کھانا منگوا لیا اور بہت دھیرے دھیرے کھانے لگی۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے مجھے واپس چھوڑنا تھا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا تب تک میں نے کھانا ختم کیا، مگر جیسے ہی وہ مجھے چھوڑنے کے لیے نکلا، گاڑی ایک سنسان سڑک پہ جا کے رک گئی۔ وہ گاڑی سے اترا تو جی بھر کے بیزار ہوا۔ کہنے لگا ٹائر میں ہوا بہت کم ہے، یہاں کوئی مکینک بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا سر آپ مکینک کو لے آئیں، میں گاڑی میں ویٹ کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا نہیں آپ میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو کیسے سنسان سڑک پہ چھوڑ دوں۔ میں نے کہا سر آپ جائیں، میں گاڑی لاک کر کے بیٹھ جاؤں گی۔ میں نے گاڑی لاک کر لی، تبھی بارش بھی شروع ہو گئی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کے گاڑی میں ہی رکھ کے گاڑی کا ٹائر اتار کے جا چکا تھا جب میں نے اسی لڑکے کو فون پہ بات کی جسے پہلے اپنے کام کے لیے بلایا تھا۔ میں نے اسے پھر سے پیسوں کا لالچ دیا اور اسے بلا لیا۔ وہ گاڑی لے کے آیا تھا۔ اس نے گاڑی زارون کی گاڑی کے پیچھے کھڑی کی۔ میں بھی گاڑی سے باہر آ گئی۔ میں بارش میں بھیگ چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے دور سے زارون کو آتے دیکھا، میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ میں بازو سے اپنی آستینیں پھاڑ چکی تھی، بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگی۔ وہ لڑکا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پہ دھکیلنے لگا۔ یہ دیکھ کے زارون بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچا۔ تب تک وہ لڑکا مجھے اس سیٹ پہ بٹھا چکا تھا۔ تبھی زارون نے اس کی شرٹ کو پیچھے کی جانب سے پکڑا اور اسے پیچھے کھینچا۔ وہ پل پہ مجھ سے جدا ہوا اور پھر وہ اسے مارنے لگا۔ میں جلدی سے برستی بارش میں گاڑی سے باہر نکلی اور زارون کے ساتھ لگ گئی تاکہ وہ اس نوجوان کو چھوڑ دے۔ میں نے کہا پلیز مجھے بچا لیں۔ تب تک زارون کی گرفت اس لڑکے پہ ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ اس لڑکے نے جلدی سے اپنا آپ چھڑوایا، فوراً سے اپنی گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور بھاگ گیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں جان بوجھ کے اس کے سینے کے ساتھ چمٹ چکی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، لیکن اس وقت میرے سر پہ اپنے بھائی کی موت کے بدلے کا بھوت سوار تھا۔ پہلے تو وہ ساکت کھڑا رہا جیسے کچھ انہونی سی ہو گئی ہو، پھر میری سسکیاں سن کے دھیرے سے میری کمر پہ ہاتھ رکھ چکا تھا، پھر میری کمر کو سہلانے لگا۔ میں نے کہا اگر آپ وقت پہ نہ آتے وہ شخص تو مجھے برباد کر دیتا۔ میں اپنا چہرہ اوپر کی اور سے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، کبھی میرے چہرے کو، کبھی میرے گیلے بالوں کو، کبھی برستی بارش کے قطروں کو جو میرے چہرے سے گر کے نہ جانے کہاں کہاں جا رہے تھے۔ مسلسل میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا یا پھر میری آنکھوں میں۔ میں اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ بری طرح سے چونکا، جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا ہو۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔
میرے کپڑے پھٹ چکے ہیں. اگر بنگلے کے مکینوں نے میرے پھٹے کپڑے دیکھے تو میرے کردار پہ شک کریں گے. آپ کو نہیں پتہ میں بہت مشکل میں آ جاؤں گی. اس بنگلے میں رہنے والے مکینوں کو ہر بات کا مجھے جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ میری ماں ان سے بہت زیادہ قرضہ لے چکی ہیں. وہ مجھ پہ حاکم بن کے بیٹھے ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں. میں گاڑی میں بیٹھ گئی. اس نے اپنا کوٹ مجھے دیا. کہنے لگا آپ اسے پہن لیں. میں نے وہ کوٹ پہن لیا. جیسے ہی میرے بنگلے کے باہر اس نے مجھے اتارا میں اندر چلی گئی. آج میں ایک کڑی آزمائش دے کے آئی تھی. اپنے دشمن کے ساتھ محبت کا ناٹک کرنا میرے لیے ایک اذیت سا بن گیا تھا. اپنے کمرے میں آ کے میں بہت روئی کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی لیکن مجھے کرنا پڑا اپنے بھائی کے بدلے کو لینے کے لیے. وہ بھائی جس سے میں بہت محبت کرتی تھی، جو میرا سب کچھ تھا. مجھے احمد بھائی کی یاد شدت سے آئی تھی. والدین کی وفات کے بعد ایک وہی تو تھے جنہوں نے مجھے رونے نہیں دیا تھا. ہمیشہ مجھ سے پیار کیا تھا. میرے آنسوؤں کو کبھی رخسار پہ بہنے نہیں دیا تھا. کہتے تھے تم مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو. اور اب مجھے ہمیشہ کا گھاؤ دے کے جا چکے تھے. مجھے خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے شاور لیا اور لیٹ گئی. کچھ ہی دیر بعد میرے فون پہ زارون کا نمبر جگمگایا. یہ میری پہلی کامیابی تھی. میں نے فون اٹھایا. پہلی بار اس نے مجھے مس ہانیہ نہیں بلکہ ہانیہ کہا تھا. میں نے اسے اپنا نام غلط بتایا تھا تاکہ وہ یہ نہ جان سکے کہ میں کس کی پوتی ہوں، کس کی بہن ہوں. میں نے کہا جی سر کہیے. وہ کہنے لگا وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں سر، آپ کے کوٹ نے میری عزت رکھ لی تھی. وہ کہنے لگا اوکے. میں نے نوٹ کیا اس نے ابھی بھی فون بند نہیں کیا تھا. میں نے کہا سر کچھ اور کہنا ہے آپ نے یا میں فون رکھ دوں؟ کہنے لگا نہیں، مجھے بس آپ کی فکر تھی. اوکے بائے. یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. اس کی نیندیں شاید اڑ چکی تھیں. آفس میں اب اس کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا. اب وہ مجھ سے لاپرواہ نہیں رہتا تھا، مجھے کنکھیوں سے دیکھتا رہتا تھا. اکثر میٹنگ جب ریسٹورنٹ میں کرنی پڑتی تو کلائنٹ کے جانے کے بعد بھی مجھ سے باتیں کرتا رہتا. اتنا تو میں جان چکی تھی کہ اب میں اس کی عام سی امپلائی نہیں رہی. اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیے میں جلا چکی تھی. لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ناٹک مجھے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. وہ زارون جہانگیر تھا جسے جو چیز ایک بار پسند آ جائے تو وہ اسے حاصل کر کے چھوڑتا تھا. ایک بار مجھے شاپنگ مال کے لیے لے گیا. مجھے ایک جولری شاپ پہ لے گیا. کہنے لگا مجھے کسی کو گولڈ گفٹ کرنا ہے ہانیہ، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میں نے ایک رنگ پسند کی. اس نے فوراً سے خرید لی. میں نے مسکرا کے پوچھا سم ون اسپیشل؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ویری اسپیشل. میں نے کہا ہاؤ سویٹ، پھر تو وہ بہت لکی ہے جو آپ کے لیے اسپیشل ہے. میری بات پہ مسکرایا. کہنے لگا یہ تو ہے، جو زارون کو پسند آئے وہ لڑکی عام سی تو ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کہا سر کیا وہ جانتی ہے کہ آپ اسے لائک کرتے ہیں؟ کہنے لگا اس کا لائک کرنا اتنا اہم نہیں ہے، بس میں نے پسند کر لیا یہ کافی ہے. اس کی اس بات پہ میں پہلی بار بری طرح سے چونکی تھی. میں نے کہا سر اگر اس لڑکی نے انکار کر دیا تو؟ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا ہو ہی نہیں سکتا ہانیہ کہ زارون کسی لڑکی کو پروپوز کرے اور وہ انکار کر دے. اس کی آنکھوں میں جیت کا خمار تھا، جیسے جسے چاہے حاصل کر لے گا. میں نے کہا پھر بھی اگر اس لڑکی نے انکار کر دیا تو؟ کہنے لگا شرافت سے مان گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا کے لے جاؤں گا. اس کی اس بات پہ میں اچنبھے میں آئی تھی. میں نے کہا مذاق اچھا کر لیتے ہیں آپ. یہ کہتے ہوئے میں ایک قدم آگے بڑھی لیکن مجھے رکنا پڑا کیونکہ وہ میرا بازو پکڑ چکا تھا، مجھے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا. ہانیہ میں مذاق نہیں کرتا. جسے زارون چاہے اس کا مطلب وہ اس کی ہو گئی، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. یہ کہہ کے اس نے میرا بازو چھوڑ دیا. پہلی بار میرا دل خوف زدہ ہوا تھا. گھر واپس آ کے میں کافی دیر یہ سوچتی رہی
کہ جو کھیل میں کھیل رہی ہوں کہیں پھنس تو نہیں جاؤں گی۔ مجھے اب زارون کی باتوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اگلے روز وہ مجھ سے کہنے لگا چلیں میرے ساتھ میٹنگ ہے۔ میں نے کہا سر لیکن آپ نے اچانک سے کیسے میٹنگ ارینج کر لی؟ آج تو کسی کلائنٹ نے نہیں آنا تھا، میرے ریکارڈ میں تو نہیں ہے یہ بات۔ میں نے ڈائری کھولی مگر زارون نے ڈائری پکڑ کے ایک طرف رکھ دی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آفس سے باہر لے آیا، گاڑی میں بٹھا کے ایک شاندار اور شہر کے مہنگے ترین ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ جیسے ہی ہم اندر گئے میوزک اسٹارٹ ہو چکا تھا، جہاں جہاں میں پاؤں رکھ رہی تھی گلاب ہی گلاب تھے۔ پھر وہ مجھے ایک ٹیبل کے پاس لے آیا، میرے لیے کرسی بھی خود کھسکائی، میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، سامنے ٹیبل پر فلاور بوکے پڑے تھے۔ کہنے لگا ہانیہ ول یو میری می؟ یہ بات سن کے پتہ نہیں کیوں میں سچ مچ نروس ہوئی تھی۔ اس نے جیب سے وہی مخملی ڈبیاں نکالی اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لیکن میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا۔ میں نے کہا سوری سر، میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ کے اور میرے درمیان کچھ بھی کامن نہیں ہے، آپ میری حیثیت سے بہت اوپر ہیں۔ کہنے لگا مجھے فرق نہیں پڑتا، اپنا ہاتھ مجھے دو۔ ابھی بھی اس کا ہاتھ میرے سامنے تھا۔ نو سر، میں سچ تو یہ تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نہیں پہننا چاہتی تھی، میرا دشمن تھا وہ، مجھے نفرت تھی اس سے، میں نے سب کچھ بدلے کے لیے کیا تھا۔ تیسری بار اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ دو، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زبردستی انگوٹھی پہنا دی۔ لو، ہو گیا ہمارے بیچ کا فرق ختم، آج سے تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ مجھے لگا میں نے اپنے ہاتھ میں انگارہ سا پہن لیا، شاید میری برداشت ختم ہوئی تھی۔ میں نے انگوٹھی اتار کے ٹیبل پہ پٹکی اور تیزی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ میرے پیچھے آیا تھا لیکن میں سامنے سے آنے والی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ مگر وہ جی تو ریڈرز، کیا ابرش کرے گی اپنے دشمن سے نکاح؟ جلدی جلدی اپنی رائے دیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں سیدھا اپنے کمرے میں آئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ جب مجھے زارون کی کال آئی میں نے فون نہیں اٹھایا، پہلی بار ڈر لگ رہا تھا۔ اس کا میسیج آیا، ہانیہ اگر میرا فون نہیں اٹھایا تو تمہارے گھر آ جاؤں گا، پک اپ دا فون۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ میرے بنے بنائے پلان پر پانی پھیر سکتی تھی۔ میں نے اس کی آنے والی کال اٹینڈ کی، بڑے غصے میں تھا۔ انگوٹھی کیوں اتاری تم نے؟ وہ کسی بپھرے شیر کی طرح سے چنگاڑا تھا کہ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ شاید جتنا آسان میں سمجھ رہی تھی اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ غصے سے بولا۔ میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے۔ زارون، میں کسی اور کی منگیتر ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ شاید پاگل ہوا تھا۔ واٹ؟ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، مجھے تمہاری امی سے ملنا ہے، میں آ رہا ہوں تمہارے گھر۔ میں نے کہا نہیں، آپ میرے گھر مت آئیے گا پلیز، آپ نہیں جانتے کہ یہاں کیا طوفان اٹھ جائے گا۔ میری ماں نے ان لوگوں کا قرضہ دینا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی تھی، اس لیے اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تھا، مجھے شادی اسی سے کرنی پڑے گی۔ وہ کہنے لگا کتنا قرض ہے؟ میں ادا کر دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، آپ نہیں کر سکتے، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گی۔ وہ کہنے لگا ہانیہ میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے بتاؤ کتنا قرضہ ہے، میں ادا کر کے تمہیں آزاد کروا سکتا ہوں، میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے کہا میرا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ سن کے تو وہ سچ میں پاگل ہوا تھا، کہنے لگا واٹ ربش، مجھے کچھ نہیں سننا، میں اس شخص کی جان نکال دوں گا، اس شخص کے سر پہ جب پسٹل رکھوں گا تو 1 منٹ میں تمہیں طلاق دے دے گا۔ میں نے کہا نہیں، اس طرح سے جھگڑا بڑھ جائے گا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا لیکن میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں، میں چاہنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ تم میری ہو ہر حال میں، اب چاہے گولیاں چلیں یا کچھ بھی ہو، تم مجھے ہی ملو گی۔ میں نے کہا زارون پلیز، ایسے میری جگ رسوائی ہو جائے گی، ایسا کریں آپ رات کو 1 بجے آ جائیں، میں آپ کے ساتھ بھاگ کے چلی جاؤں گی اور پھر خلا لے لوں گی۔ میری بات پہ وہ چپ ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے، تم ریڈی رہنا،
میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ دیوار پھلانگ کے آئیے گا، میں بنگلے کی پچھلی جانب کوارٹر میں رہتی ہوں، میں باہر آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ میں دار جی کے کمرے میں گئی اور انہیں سب بتا دیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا ہے، اس کا انجام جانتی ہو؟ ارے احمد نے بھی اس خپتی لڑکے کو چیلنج کیا تھا اور اس نے اسے جان سے مار ڈالا، اور تم ابرش تم نے… دادا جی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا میں اس شخص کو جان سے مار دینا چاہتی ہوں۔ وہ کون ہوتا ہے میرے بھائی کو مارنے والا؟ آپ کو کیا لگا تھا میں سب کچھ چپ چاپ برداشت کر لوں گی؟ دار جی آپ کو میرا ساتھ دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینا تو میں یہ لڑائی اکیلی بھی لڑ سکتی ہوں۔ تم کچھ بھی نہیں کرو گی اب، مجھے تم نے عجیب مصیبت میں ڈال کے رکھ دیا۔ ہمدان کو کال کی انہوں نے۔ زارون کے آنے سے پہلے بنگلے کے اندر ہمدان سمیت بہت سے اہلکار چھپ چکے تھے۔ رات کا 1 بجا تھا۔ زارون کی گاڑی ہمارے بنگلے کے باہر کھڑی ہوئی۔ ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا۔ چوکیدار کو ہم پہلے ہی گیٹ سے غائب کر چکے تھے۔ وہ کود کے اندر آیا۔ میں کوارٹر کے بجائے اپنے بنگلے کے لاؤنج کے دروازے کو کھول کے باہر نکلی۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ میں اپنے اصلی روپ میں چل کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے لیئر میں کٹے بال، میرے برانڈ کے کپڑے اور میرے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کے کچھ پریشان ہوا تھا۔ مجھے یوں اپنے سامنے دیکھ کے کہنے لگا تمہارا بیگ کہاں ہے ہانیہ؟ میں نے کہا کون ہانیہ؟ میں ہانیہ نہیں ہوں مسٹر زارون جہانگیر، میں ابرش سکندر ہوں، احمد سکندر کی بہن۔ یہ سن کے اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ پیچھے چھپا رکھے تھے جس میں پسٹل تھی، میں نے وہ نکال کے اس کے سینے پہ رکھ دی۔ وہ یہ دیکھ کے کہنے لگا اوہ تو تم احمد کی بہن ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میرے بھائی کو کیوں مارا تھا تم نے؟ بتاؤ مجھے، کیا سمجھا تھا تم نے؟ جو تمہارے جی میں آئے گا تم کرو گے اور بچ جاؤ گے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے جیب میں سے ایک پسٹل نکالی اور میری طرف تان دی۔ کہنے لگا زارون کو بیوقوف بنا کے تم کیا سمجھتی ہو؟ مجھ سے مقابلہ جیت جاؤ گی؟ میں چاہوں تو 1 منٹ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہوں، اور یہ جو کھلونا تم نے پکڑ رکھا ہے نا، اس سے میں نے تب کھیلنا شروع کیا تھا جب میں نے ہوش سنبھالا تھا۔ یہ تمہارے لیے نیا ہے جانے من، میرے لیے بہت پرانا ہے۔ اس کی بات سن کے میں نے جیسے ہی پسٹل چلایا، سینے کے بجائے اس کے بازو پہ گولی لگی، کیونکہ وہ مجھ سے پسٹل پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عین اسی وقت ہمدان دار جی کے ساتھ بہت سارے اہلکار وہاں اکٹھے ہو گئے۔ میرا جی چاہا باقی کی ساری گولیاں بھی اس کے سینے میں اتار دوں، لیکن ہمدان مجھ سے کہنے لگا ابرش پسٹل ادھر مجھے دو۔ میں نے کہا نہیں، میں اس کمینے کو چھوڑوں گی نہیں، اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ اہلکار اسے پکڑ چکے تھے، لیکن ہمدان نے میرے ہاتھ سے پسٹل چھین لی۔ وہ کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا، تم کیا سمجھتی ہو تم زارون کے ساتھ کھیل کھیل جاؤ گی اور وہ تمہیں بخش دے گا؟ تم صرف میرے نزدیک بچوں کے جیسی ہو، جب چاہے تمہیں مسل سکتا ہوں۔ اپنا منہ بند کرو، زیادہ بکواس کی تو یاد رکھو تمہیں انکاؤنٹر میں مروا دوں گا۔ گولی اس کے بازو پہ لگ چکی تھی۔ 3-4 اہلکاروں نے اسے جکڑ رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ کہنے لگا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ایک بار میں باہر آ گیا اس دن سے اپنی الٹی گنتی شروع کر دینا۔ میں نے کہا جس دن تم باہر آ گئے میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے، میں چلا کے کہہ رہی تھی۔ ہمدان پولیس اہلکاروں کے ساتھ زارون کو وہاں سے لے جا چکا تھا۔ کیس اس پر یہ کیا گیا تھا کہ اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے اپنے بچاؤ کے لیے پسٹل کا استعمال کیا تھا۔ میرے بھائی کے کیس کو تو اس نے دبا دیا تھا، سب کی نظروں میں ابھی بھی وہ عزت دار بنا ہوا تھا، لیکن میں اسے پھنسا چکی تھی۔ لیکن وہ پیسے کے زور پہ آزاد ہو گیا، وکیل بھی بک گیا، جج بھی بک گیا، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ زارون کے باپ نے اسے بیرون ملک بھیج دیا تھا، منظر سے غائب کر دیا تھا۔ حالانکہ میں نے بزنس میں ایم اے کیا تھا، لیکن مجھے CSS کرنا تھا تاکہ میں اس شخص سے بدلہ لے سکوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے یوں پھنسا دے گا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا، ایک عروسی لباس کا بیگ بیڈ پہ رکھ دیا، کہنے لگا چلو شاباش تیار ہو۔ میں نے وہ شاپنگ بیگ اٹھا کے زمین پہ پھینکا۔ میں نے کہا میں مر جاؤں گی، تم سے شادی نہیں کروں گی۔
کہنے لگا ٹھیک ہے مت کرو، کچھ کھانا ہے تو بتا دو، ویسے بھی رات ہونے والی ہے، پھر میں تمہیں پانی پینے کی بھی مہلت نہیں دوں گا، جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا تو تم ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہو گی کہ زارون پلیز پلیز مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا میں نہیں کہوں گی، میں جانتی ہوں تم ایک گھٹیا انسان ہو، اپنا گھٹیا پن ہی مجھے دکھا سکتے ہو۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا، میں کھسک کے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگا اسی گھٹیا انسان سے محبت بھی کی ہے تم نے؟ میں نے کہا ناٹک کیا تھا۔ میری بات پہ ہنسنے لگا۔ اچھا تو ناٹک کیا تھا تم نے؟ پھر میرا بازو پکڑ کے بڑے غصے سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کے کہو کہ ناٹک کیا تھا تم نے۔ میں نے کہا میرا بازو چھوڑو۔ کہنے لگا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ادھر میری طرف دیکھو، کہو کہ تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، جو کیا تھا وہ ناٹک کیا تھا۔ میں نے کہا میرے ہاتھ سے گولی کھا کے بھی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے تم سے محبت کی تھی؟ میں صرف تم سے نفرت کرتی ہوں۔ کہنے لگا نفرت ہی تو نہیں کر پا رہی، حالانکہ کوشش تو بہت کرتی ہو کہ مجھ سے نفرت کرو، کیونکہ تمہارے بھائی کا قاتل ہوں۔ اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی تم مجھ سے نفرت نہیں کر پائیں۔ بتاؤ نا ہانیہ، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے کہا میرا نام ہانیہ نہیں ہے، ابرش ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن میرے لیے تم ہانیہ ہو اور ہانیہ ہی رہو گی۔ شادی کے بعد میں تمہیں ہانیہ ہی کہا کروں گا۔ میں نے کہا کون سی شادی کے بعد؟ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ کہنے لگا کرو گی، ضرور کرو گی۔ پھر اپنی شہادت کی انگلی میرے سینے پہ ٹھوک کے کہنے لگا یہاں سے قبول کرو گی مجھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا، وہ ہنسنے لگا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک خاتون کھانا لے کے آئی اور ٹرے میرے سامنے رکھ کے چلی گئی۔ میں نے کہا اٹھا لو اسے، مجھے کچھ نہیں کھانا، جا کے کہہ دو اپنے مالک سے کہ اس کے گھر کا ایک نوالا بھی مجھ پہ حرام ہے۔ لیکن اس خاتون نے کچھ نہیں کہا، کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں کھڑکی کے پاس جا کے پردہ ہٹا کے دیکھنے لگی۔ بہت بڑا باغ تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، میں نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، میں جانتی تھی وہی ہوگا۔ کہنے لگا یہ نخرے کسے دکھا رہی ہو تم؟ میں جتنا تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تم اتنی زیادہ ڈھٹائی دکھا رہی ہو۔ چپ چاپ کھانا کھا لو، ورنہ جس طرح میں تمہیں کھلاؤں گا برداشت نہیں ہوگا تم سے۔ میں نے کہا میں مرنا پسند کروں گی، تمہارے گھر کا کھانا کھانا پسند نہیں کروں گی۔ کہنے لگا مار بھی ڈالیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کھانا کھاؤ، رات کو ہمت آ جائے گی، میرے سامنے مقابلہ بھی تو کرنا ہے نا مجھ سے۔ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کہنے لگا مرضی ہے تمہاری، ویسے میں نے سنا ہے کہ خالی پیٹ عشق کرنے کا مزہ کچھ زیادہ آتا ہے، چلو آج دیکھ بھی لیں گے۔ یہ سن کے میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تھا، وہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ساتھ میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ کہنے لگا ایسا ویسا کیا، میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا جیسا ویسا سب کچھ کروں گا۔ دیکھو میں نے تمہیں کھلی نکاح کی آفر کی تھی، تم نے خود انکار کر دیا، حالانکہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ جب انسان بدلے میں کڈنیپ ہو کے آتا ہے تو بدلہ لینے والا اسے شرافت تو نہیں دکھاتا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا چلو لڑکی شریف ہے تو نکاح کر لینا چاہیے۔ بنا نکاح کے تم میرے ساتھ کتنی راتیں گزارو گی؟ یہ کوئی 2-4 دن کی بات تو نہیں ہے، ساری زندگی کا ساتھ ہے۔ اچھا ہوتا تم میری آفر کو قبول کر لیتی، لیکن کوئی بات نہیں، ایز یو لائک، جب تک چاہو بنا نکاح کے رہ لو، جب دل چاہے تو بتا دینا، نکاح بھی کر لوں گا۔ میں اس کی بات سن کے بری طرح سے گھبرا گئی تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ہمدان آ جائے۔ وہ بڑے مزے سے میرے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ساتھ میں مجھے دیکھ بھی رہا تھا۔ کہنے لگا نہیں آنے والا تمہارا SHO، دل ہی دل میں اسے یاد کرنا چھوڑ دو۔ میں نے کہا وہ ضرور آئے گا۔ پتہ نہیں اسے کس بات کی آگ لگی، پلیٹ میں کھانا رکھا اور میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا بار بار اس کا نام لے کے میرے صبر کو مت آزماؤ۔ میں نے کہا کیوں، تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ کہنے لگا ہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے، تمہارے ہونٹوں پہ بس میرا نام ہونا چاہیے، پھر نفرت سے لو یا محبت سے۔
بس صرف زارون کہا کرو۔ میں نے دیکھا سامنے ٹرے میں کھانے کے ساتھ سیب بھی رکھے تھے، ساتھ میں ایک چھری بھی رکھی تھی۔ میں تیزی سے ٹرے کے پاس آئی اور وہ چھری اٹھا لی۔ کہنے لگا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہو نا تم، زخم دینے کی تمہاری پرانی عادت ہے۔ وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ میں نے کہا دیکھو میرے قریب مت آنا۔ کہنے لگا کیوں؟ کیا کرو گی تم؟ مجھے اس چھری سے مار ڈالو گی؟ میں نے کہا نہیں، میں خود کو ختم کر لوں گی، میں تمہیں اپنے آپ کو چھونے کی اجازت نہیں دیتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا یہ چھری اتنی تیز نہیں ہے، یہ پھل مشکل سے کاٹتی ہے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا بے وقوف ہوں؟ چھری واقعی کسی کام کی نہیں تھی۔ میں نے پہلے اپنی نس کاٹنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میں نے زمین پہ پھینک دی، دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ رکھ کے رونے لگی۔ میں برباد نہیں ہونا چاہتی تھی، خاص طور پہ اس شخص کے ہاتھوں تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خودکشی کروں تو کیسے کروں۔ میں جس کمرے میں تھی وہ بالکل گراؤنڈ فلور پہ تھا، اگر پہلی منزل پہ بھی ہوتا تو میں کود جاتی، اپنی جان لے لیتی، لیکن وہاں سے کودنے پہ باہر باغیچہ تھا اور کچھ نہیں۔ میں اس وقت اس شخص کے چنگل سے یا تو بچنا چاہتی تھی یا مر جانا چاہتی تھی۔ میرے پاس آیا، کہنے لگا تم یہ چاہتی ہو نا کہ میں آج رات تمہیں کچھ نہ کہوں، تو پھر کھانا کھانا پڑے گا۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی۔ وہ میرے قریب آ گیا، میرا بازو پکڑ کے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کہنے لگا کھانا نہیں کھاؤ گی تو مجبوراً مجھے تمہیں کھانا پڑے گا، اور سچ پوچھو تو میں بیتاب ہوں تمہیں کھانے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں بخشنے کا ارادہ ترک کر دوں، بہتر ہے کہ تم کھانا کھا لو۔ بتاؤ مجھے کیا منظور ہے تمہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آ گیا، اتنا کہ مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ تم کھانا شروع کرو گی یا پھر میں شروع کروں؟ چندہ جب تمہیں دیکھتا ہوں نا مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے، بارش میں بھیگا ہوا تمہارا وجود اور بارش کے قطروں کی بے ایمانیاں۔ اف، ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے تم نے زارون جہانگیر کے۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو، میں کھانا کھا لوں گی۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہی اسے یہ کہا تھا، کیونکہ جو باتیں اس کی شروع ہو گئی تھیں مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا جاؤ کھاؤ۔ میں بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی، مجبوراً کھانا کھانے لگی۔ جب تک میں نے کھانا ختم نہیں کیا وہ میرے سر پہ کھڑا رہا۔ پھر ملازمہ سے کہنے لگا یہ ٹرے اٹھا کے لے جائیں۔ اس نے کھڑکی بند کی، اسے لاک کیا۔ وہ کھڑکی کچھ یوں تھی کہ اس کا لاک آٹومیٹک تھا، اس نے شاید کوئی کوڈ لگایا تھا۔ میں نے بہت دیکھنے کی کوشش کی لیکن میں دیکھ نہیں پائی۔ کہنے لگا اب یہ کھڑکی نہیں کھلے گی۔ پھر میری طرف اے سی کا ریموٹ اچھال دیا، کہنے لگا گرمی لگے تو یہ چلا لینا۔ یہ کہہ کے وہ کمرہ بند کر کے لاک کر کے جا چکا تھا۔ جب وہ کھڑکی کے معاملے میں اتنی احتیاط برت چکا تھا تو یقیناً دروازے بھی میرے کھولنے پہ نہیں کھلنا تھا۔ میں چپ ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اے سی آن کیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، لیکن دل میں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں رات کو وہ میرے پاس آ نہ جائے، میرے ساتھ زبردستی نہ کرے۔ یہی سوچتے سوچتے نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھ لگ چکی تھی۔ اچانک مجھے چلانے کی آوازیں آئیں، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، مجھے کچھ نہیں پتا، تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ یہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ زارون میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، تم مجھے مارنا چاہتے ہو مار سکتے ہو۔ احمد بھائی، میری جان نکلی تھی۔ تو کیا وہ زندہ ہے؟ وہ اس کمینے کے قبضے میں ہے؟ تو کیا اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے میرے بھائی کو کھائی میں پھینک دیا؟ میرا بھائی زندہ تھا؟ میں تو تڑپ کے رہ گئی۔ میں بیڈ سے اٹھ کے دروازے کے پاس آئی، میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ زارون، دروازہ کھولو، تم نے میرے بھائی کو قید کر رکھا ہے۔ کہاں ہے احمد بھائی؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ زارون پلیز دروازہ کھولو۔ میں رو رہی تھی، دروازہ بری طرح سے پیٹ رہی تھی۔ میری آواز شاید احمد بھائی کے کانوں میں جا چکی تھی۔ وہ چلا کے بولے، زارون جہانگیر، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میری بہن کو یہاں قید کر کے لائے ہو، یاد رکھنا اگر تم نے اسے کچھ بھی نقصان پہنچایا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔
ان کے چلانے کی آواز آ رہی تھی اور ہارون کے ہنسنے کی۔ پھر وہ بلند لہجے میں بولا، تم چاہتے ہو نا تمہاری بہن باعزت یہاں سے چلی جائے، تو پھر میری بات مان لو، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہاری بہن کو بھی چھوڑ دوں گا۔ کتنے مہینے سے تم سے ایک ہی بات پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دے دو تو جانے دوں گا، لیکن اگر نہیں دینا چاہتے تو دوسرا کمرہ تمہاری بہن کا ہے، رات بھر اس کی سسکیاں تمہیں سنائی دیں گی، اور جو کچھ اس کے ساتھ کروں گا نا، تم اپنے بال نوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ زارون کا بلند لہجہ سن کے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ احمد بھائی چپ ہو گئے، پھر بے بسی سے رونے لگے، کہنے لگے میں تمہیں نہیں بتا سکتا، خدا کے لیے تم نے میری جان لینی ہے لے لو، میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، خدا کے لیے ابرش کو چھوڑ دو۔ احمد میں صرف 3 تک گنوں گا، اور تم جانتے ہو زارون چوتھی بار مہلت کسی کو نہیں دیتا، تیسری بار بھی نہیں دیتا، لیکن تمہیں دے رہا ہوں، 3 ہی دوں گا۔ تم نے کچھ نہیں بتایا تو باخدا برابر والا کمرہ ابرش کا ہے، تمہاری بہن کی سسکیاں تم رات بھر سنو گے۔ کہنے لگا میں تمہیں جانتا ہوں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ابرش کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا 1 زارون تم میری بہن کو کچھ نہیں کہو گے، 2 زارون احمد بھائی چلائے تھے، 3 بولو احمد بتا رہے ہو یا پھر جاؤں تمہاری بہن کے کمرے میں؟ ایک بار میری یہ رسیاں کھولو تو میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، احمد بھائی نے اسے بے بسی سے کہا تھا۔ کہنے لگا اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں اجازت ہے؟ اوکے سالے صاحب، گڈ نائٹ۔ زارون رک جاؤ، لیکن دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں یوں تھی جیسے پتھر کی ہو چکی ہوں۔ یہ شخص کون سا کھیل کھیل رہا تھا میرے بھائی کے ساتھ؟ کچھ ہی دیر میں میرے کمرے کا لاک کھلا، جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا میرا بھائی، لیکن وہ مجھے اندر دھکیل کے کمرہ بند کر کے لاک کر چکا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ کہاں بند کیا تم نے میرے بھائی کو؟ دنیا کے سامنے یہ کیوں ظاہر کیا کہ تم اسے مار چکے ہو؟ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ کہنے لگا احمد سے ملنا ہے تمہیں؟ ملوا دوں گا، لیکن آج رات کے بعد۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سی وحشت تھی، وہ بے حد غصے میں تھا۔ پھر میرے بالوں کو پیچھے سے پکڑا، میں تڑپی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا آج رات مجھے تمہارے چلانے اور چیخنے کی آوازیں سننی ہے تاکہ تمہارے بھائی کی عقل ٹھکانے آ سکے۔ اس نے میرے بال بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے۔ میں کہنے لگی زارون چھوڑو مجھے۔ وہ کہنے لگا اور زور سے بولو۔ یہ کہہ کے مجھے بیڈ پہ دھکیل چکا تھا۔ پھر اس نے دوپٹہ میرے گلے سے کھینچ کے پیچھے پھینکا۔ میں نے کہا نہیں، دیکھو تم میرے قریب مت آؤ۔ کہنے لگا زور سے بولو تاکہ آواز احمد کے کانوں تک جائے، ورنہ مجھے انسان سے درندہ بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ تھوڑا سا بیڈ پہ میرے قریب آ کے گرا، میری کلائی بڑی زور سے پکڑی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے برباد مت کرو۔ زور سے اس نے میری کلائی پکڑی تھی۔ میں چلانے پہ مجبور ہو گئی۔ برابر والے کمرے سے آوازیں آنے لگیں کہ زارون چھوڑو میری بہن کو، میں تمہیں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ ایک دم زارون نے میری کلائی چھوڑ دی، پھر مسکرانے لگا۔ جیسے ہی وہ بیڈ سے کھڑا ہوا میں بھی کھڑی ہو گئی۔ دروازے تک گیا تو میں بھی اس کے پاس آ چکی تھی۔ کہنے لگا لڑکی پیچھے ہٹو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ میں رو رہی تھی۔ کہنے لگا ابھی نہیں۔ میں نے کہا نہیں زارون، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ کیوں قید کر رکھا ہے تم نے انہیں؟ پہلی بار میں نے اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے۔ تم چاہتے ہو نا میں تم سے نکاح کر لوں؟ میں تم سے نکاح کر لوں گی، بس میرے بھائی کو کچھ مت کہنا، اسے مت مارنا۔ میں سسکیوں سے رونے لگی۔ میری سسکیاں سن کے احمد بھائی چلا رہے تھے، زارون میں کہہ رہا ہوں میں تمہیں سب بتا دوں گا، خدا کے لیے میری بہن کو کچھ مت کہو، میں مر جاؤں گا، میں جیتے جی مر جاؤں گا، چھوڑ دو ابرش کو۔ زارون نے مجھے پیچھے دھکیلا تھا، خود دروازہ کھول کے دروازہ دوبارہ سے بند کر کے چلا گیا۔ میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ کے رونے لگی، سسکیوں سے رونے لگی۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھل کے بند ہوا۔
شاید ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ زارون کی آواز گونجی، کہنے لگا اب بتاؤ۔ پھر مجھے احمد بھائی کی صرف سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کیا بڑبڑا رہے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہیں بیٹھی بیٹھی میں اپنے بھائی کے رونے کی آوازیں سنتی رہی۔ پھر وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ میری آنکھیں نیند سے چور ہو چکی تھیں۔ میں اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں چلا میں کب دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کے سو چکی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر میری آنکھ کھلی۔ دروازے سے پیچھے ہٹی تو زارون کھڑا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ کہنے لگا مل لینا، تمہارا ہی بھائی ہے، میں کون سا اسے اپنا بھائی بنا لوں گا، تمہارا ہی ہے۔ یہ کہہ کے میری کلائی پکڑ کے مجھے بیڈ تک لے گیا، مجھے بیڈ پہ بٹھایا۔ میں نے کہا تم نے میرے بھائی کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ کہنے لگا مجبوری تھی، تمہارا بھائی بتا نہیں رہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے میں غصے کا کتنا تیز ہوں۔ سچ کہتے ہیں کمزوری کو اپنے ہاتھوں سے دباؤ تو سامنے والے کی زبان کھلتی ہے۔ تمہیں یہاں لانا تو میرے لیے سود مند ثابت ہو گیا۔ پچھلے 1 سال سے اس شخص نے زبان نہیں کھولی تھی، لیکن بہن کی وجہ سے میں نے اسے زبان کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ واہ، بڑی طاقت ہے یار تم میں، میرا کام منٹوں میں کروا دیا تم نے۔ میں اسے غصے اور نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا اتنی محبت پاش نظروں سے مت دیکھو، قسم سے کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کی بات پہ میں نظریں چرا کے ذرا کھسک کے پیچھے ہٹی۔ وہ ہنسنے لگا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھیں تم کہ رات کو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر بلاؤں مولانا صاحب کو؟ میں نے کہا میں نہیں کروں گی تم سے شادی۔ کہنے لگا بھائی رات کو خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ تم چاہتے ہو نا میں تم سے نکاح کر لوں تو میں تم سے نکاح کر لوں گی، اب مکر بھی گئی، عجیب لڑکی ہو۔ میں نے کہا تم نے جو جاننا تھا جان لیا نا، جو پوچھنا تھا پوچھ لیا نا میرے بھائی سے، اب مجھے اور احمد بھائی کو چھوڑ دو۔ کہنے لگا ایسے کیسے چھوڑ دوں، کیسے چھوڑ دوں؟ دیکھو تمہارا ولی بھی یہاں موجود ہے، تم بھی ہو، سوچ رہا ہوں مولانا صاحب کو بلا ہی لیتا ہوں، تمہاری طرف سے گواہ میں تمہارا بھائی ہو جائے گا، اور میرے لیے تو گواہوں کی کمی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کے لیے شاید یہ سب کچھ مذاق تھا، تماشا تھا۔ میں نے کہا مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ کہنے لگا ملنے دوں گا تو کیا نکاح کر لو گی؟ دیکھو دل سے بتانا، صرف زبانی اقرار نہیں چاہیے۔ میں نے کہا میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میری بات پہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا تو پھر پہلے محبت کرنی پڑے گی، پہلے محبت کر لو، پھر میں تمہیں تمہارے بھائی سے ملوا دوں گا، پھر وعدے کے مطابق تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا تم اتنے ڈھیٹ انسان کیوں ہو؟ کہنے لگا بس بچپن سے ایسا ہی ہوں، کبھی غور ہی نہیں کیا، کوئی سدھارنے والا تھا ہی نہیں، تم بڑی دیر سے ملی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں نکاح کر لو، مجھے سدھار دینا۔ میں نے کہا میں تمہیں جان سے نہ مار دوں، میں ضد ہوئی تھی۔ تو ہنسنے لگا۔ وہ تو تم نے اسی دن مار دیا تھا جس دن تم بارش میں میرے ساتھ لگی تھی۔ میں بالکل فریز ہو کے رہ گیا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی یوں بے ساختہ میرے سینے کے ساتھ لگی تھی اور میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ پھر دوسری بار اسی لڑکی نے میرے بازو پہ گولی مار کے دوسری بار میرے ہوش اڑائے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ہوش اڑاؤں۔ جانتی ہوں میں کون ہوں؟ میں نے کہا تم میرے دشمن ہو، تم ایک کمینے اور گھٹیا انسان ہو، تم کڈنیپر ہو۔ وہ کہنے لگا وہ تو میں ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں ISI آفیسر بھی ہوں۔ ارادہ تو میرا بھی CSS پاس کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر بننے کا تھا، لیکن ہمارے ملک کے جو حالات ہیں مجھے لگا کہ ISI زیادہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ سب کے سامنے آ کے میں کچھ بھی کرتا تو مجھے کرنے سے روک دیا جاتا، لیکن خفیہ طور پہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ تمہیں کیا لگا تمہیں CSS کی تیاری میں نے یوں ہی کروا دی ایک بزنس مین ہوتے ہوئے؟ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ تمہارا بھائی جسے تم بہت اچھا انسان سمجھتی ہو، وہ ایک ایسے گروہ میں ملوث ہے جو لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، احمد بھائی ایسا کچھ نہیں کر سکتے، وہ سیدھا سادہ کاروبار کرتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں بالکل میں جھوٹا ہوں، ابھی لے چلوں تمہارے بھائی کے پاس تمہیں؟
اپنے منہ سے اعتراف کرے گا وہ۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا اصل میں قصور احمد کا نہیں ہے، قصوروار تمہارے دار جی ہیں جن کی تم بہت عزت کرتی ہو، سارا کھیل انہی کا رچایا ہوا ہے۔ احمد کو بظاہر سب کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ کبھی تم نے یہ کوشش کی ہے جاننے کی کہ تمہارے کپڑوں کی فیکٹری میں، کپڑوں کی آڑ میں کون کون سے کنٹینر سے بند ہو کر پاکستان سے سامان باہر جاتا ہے؟ جیسے تم انجان ہو نا، ایسے تمہارا بھائی احمد بھی انجان تھا۔ سب کچھ تمہارے دار جی کر رہے تھے، جو تمہارے سگے دادا بھی نہیں ہیں، تمہارے دادا کے بہترین دوست تھے۔ یہ فیکٹری تمہارے دادا کے نام تھی، اور دادا کے نام پہ کالا دھندا یہ دار جی کر رہا تھا۔ جب تمہارے دادا کو علم ہوا تو اس نے تمہارے دادا کا کام تمام کر دیا۔ تمہارے والدین تمہارے دادا کی زندگی میں ہی ایک حادثے کا شکار ہو کے مر چکے تھے۔ تم دونوں چھوٹے تھے، اپنے دادا کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی دار جی ہی کہتے تھے، اور تم تو اتنی چھوٹی تھیں کہ تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ تمہارا سگا دادا نہیں ہے۔ لیکن احمد جانتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب احمد نے تعلیم مکمل کی، اپنی فیکٹری سنبھالی، تو اس پر یہ سارے راز کھلنے لگے۔ پھر جب احمد کو پتہ چلا تو اس دن احمد اور تمہارے دار جی میں بہت جھگڑا ہوا۔ احمد کہتا تھا کہ وہ ساری سچائی بیان کر دے گا، اور تمہارے دار جی کہتے تھے کہ اگر اس نے سب کو سچ بتایا تو تم اس وقت اٹلی میں زیر تعلیم تھیں، اٹلی میں ہی وہ تمہیں غائب کروا کے تمہارا سودا کر دیں گے۔ یہ سن کے احمد چپ ہو گیا۔ یہی دھمکی دے کے وہ احمد سے یہ ناجائز کام کروانے لگے۔ تمہاری احمد سے بات چیت بند کروا دی، تم ہر بات سے انجان تھیں۔ لیکن جب مجھے یہ کیس دیا گیا تو میں ایک بزنس مین کے طور پہ احمد کے سامنے آیا۔ پھر جب میں نے ساری انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ تمہارا بھائی تمہارے دار جی کی وجہ سے مجبور ہے۔ اس لیے میں نے سب کے سامنے کاروباری طور پر تمہارے بھائی کو دھمکیاں دی اور اسے اکسایا کہ مجھے فلاں جگہ پہ ملے تو میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ جگہ ایک چٹانی سی تھی، تمہارا بھائی وہاں پہنچ گیا۔ اس چٹان کے نیچے میرے اور بھی خفیہ ایجنٹس موجود تھے۔ تمہارے بھائی کے ساتھ ایک سیکریٹری تھا جو تمہارے دار جی کا ہی تھا۔ ہم لوگ بحث کرتے رہے، دست و گریبان ہو گئے، اور پھر میں نے اسے اس چٹان سے نیچے پھینک دیا، جہاں میرے خفیہ ایجنٹ تمہارے بھائی کو پکڑ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے جا چکے تھے اور نیچے پتھر پھینک چکے تھے۔ اس سیکریٹری کو یہ لگا کہ میں نے تمہارے بھائی کو مار دیا ہے۔ میں موقع سے فرار ہو گیا اور اسے دھمکیاں دی کہ اگر اس نے مجھ پہ کیس کیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بات تمہارے دار جی تک پہنچائی، لیکن میرے اثر و رسوخ سے وہ ڈر گیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں چھان بین نہ ہو جائے تو اس کا پول نہ کھل جائے۔ پھر تم میری زندگی میں آئی ہانیہ بن کے۔ جب پہلی بار میں نے تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کیا تھا تو میں کچھ حیران ہوا تھا۔ اسٹوری تم نے بہت اچھی سنائی تھی، لیکن میں تمہاری پوری انفارمیشن نکلوا چکا تھا۔ بس یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بظاہر میں تمہارے بھائی کا قاتل ہوں، تم میرے قریب آنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ پھر آہستہ آہستہ پتہ ہی نہیں چلا کب میرا دل بھی تمہاری طرف مائل ہونے لگا۔ لیکن میں تمہارے اس پلان سے واقف نہیں تھا، لیکن تمہاری حرکتیں بڑی عجیب تھیں۔ جس دن میں تمہیں بھگانے کے لیے تمہارے گھر پہ کودا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارا ارادہ کیا تھا۔ تم میرے ساتھ ڈرامہ رچا رہی تھیں، جسے تم اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ رہی ہو۔ SHO ہمدان، وہ تمہارے دار جی کا سگا پوتا ہے اور تمہارے دار جی کے کالے کارناموں میں ان کا پورا ساتھ دیتا ہے، تاکہ قانونی طور پہ تمہارے دار جی کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اور تمہیں CSS کروا کے بھی تمہارے دار جی تمہاری آڑ میں تم سے کیا کچھ کروانے والے تھے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ تمہارا بھائی بھی مجھے کچھ بھی بتانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پھنس جائے گا یا دار جی تمہیں اٹلی میں کوئی نقصان پہنچا دیں گے، تمہیں بیچ دیں گے، اس لیے اس نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ رات کو جب تمہاری آواز سنی اور اسے پتہ چلا کہ تم یہاں قید ہو تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا کہ کہیں میں تمہیں نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے اس سے بہت پیار سے بہت یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا، چیخنے چلانے لگا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس کی آوازیں سن کے جب تمہاری آوازیں اس نے سنی تو اس کی بے چینی مجھ پہ عیاں ہوئی۔ میں سمجھ گیا،
کہ جو کام میں ابھی تک اس سے نہیں کروا سکا وہ تمہاری سسکیاں کروا دیں گی۔ اور وہی ہوا۔ تمہارے بھائی کا بیان میں ریکارڈ کر چکا ہوں۔ بہت جلد دارجی اور SHO ہمدان گرفتار ہو جائیں گے، پھر میں احمد کو آزاد کر دوں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ عمر بھر کی قید گزارنی پڑے گی۔ میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری عقل سے بالا تر تھا وہ شخص۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ دارجی اتنا بڑا کھیل بھی کھیل سکتے ہیں۔ کہنے لگا میں تمہیں احمد کے پاس لے کے جاؤں گا، لیکن دیکھو اسے کچھ وقت پولیس کسٹڈی میں رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا تم میرے بھائی کو گرفتار نہیں کرو گے؟ کہنے لگا تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو، میں نے آج تک تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ حالانکہ وہ جب بارش ہوئی تھی تو میری نیت تو کافی حد تک خراب ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، لڑکی خود اتنا قریب آئے تو سامنے والا بے ایمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے تمہیں باحفاظت تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے سے باہر لے گیا، دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا جہاں ایک نوجوان احمد بھائی کی رسیاں کھول رہا تھا۔ وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہے تھے، شیو بھی بڑی ہوئی تھی، آنکھیں بھی روئی روئی تھیں۔ مجھے دیکھ کے فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ میں بھاگ کے ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کے رونے لگے، کہنے لگے تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگے اس شخص نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میں بالکل باحفاظت ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر احمد بھائی زارون سے کہنے لگے مجھے اور ابرش کو اب جانے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں ابھی نہیں، ابھی کچھ قانونی کارروائی باقی ہے۔ جیسے ہی دشمن اپنے پورے گروہ سمیت گرفتار ہو جائے گا تو میں آپ کو باعزت رہائی کروانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن پھر بھی کچھ دیر آپ کو پولیس کسٹڈی میں رہنا پڑے گا۔ ہاں لیکن آپ کی جان کی حفاظت کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور رہ گئی آپ کی بہن، تو آپ چاہیں تو اس کی حفاظت میں ساری زندگی کرنے کو تیار ہوں، بس نکاح کرنا پڑے گا۔ احمد بھائی کہنے لگے تم کون ہو؟ زارون کہنے لگا آپ مجھے پولیس انسپکٹر ہی سمجھ لیں۔ بہرحال دارجی اور ان کا پورا گروہ گرفتار ہو چکا تھا، سزا بھی سنائی جا چکی تھی۔ 15 دن کے اندر اندر احمد بھائی باعزت بری ہو چکے تھے، اور اب میری باری تھی۔ عروسی لباس میں دلہن بنی میں ایجاب و قبول کر رہی تھی۔ رخصتی کے وقت میں احمد بھائی کے ساتھ لگ کے بہت روئی تھی۔ زارون مجھے گاڑی میں بٹھا چکا تھا، میں ابھی بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا ضروری تھا کہ تم چڑیل بن کے میرا صبر آزماؤ، ہلکے پھلکے آنسوؤں سے کام چلا لیتی۔ وہ میرے پھیلے ہوئے کاجل کو دیکھ کے بول رہا تھا۔ میں نے کہا اتنی بری لگ رہی ہوں تو مجھے واپس میرے بھائی کے پاس چھوڑ کے آئے۔ میری بات پر ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں اتنی بھی بری نہیں لگ رہی، اٹس اوکے، اب گزارا تو کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ اپنی آنکھ دبا کے اس نے کہا تھا۔ میں نے کہا یعنی میں اتنی بری ہوں؟ کہنے لگا تو اور کیا، بری بھی ہو اور خطرناک بھی ہو، کبھی بھی مجھ پہ فائر کر سکتی ہو۔ اس کی بات پہ میں نے نظریں چرائیں تھیں۔ وہ کہنے لگا ویسے مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ ایک لڑکی بنا پریکٹس کے یوں بھی گولی چلا دے گی۔ سوچو اگر میں تمہارا ہاتھ نہ پکڑتا تو تم تو میرے سینے پہ گولی مار چکی ہوتی۔ میں نے کہا لگی تو نہیں تھی نا؟ میری بات پہ کہنے لگا یعنی کوئی افسوس نہیں ہے تمہیں؟ میں نے کہا اس وقت بات کچھ اور تھی۔ کہنے لگا اور اب بات کہاں تک پہنچی ہے؟ میں نے کہا دل سے دل تک۔ میری بات پہ مسکرانے لگا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور آگے خوشیاں میری منتظر تھیں۔